बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह जी डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज भी जो दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन पर हम जब बात करेंगे तो यकीनन बहुत सारे ऐसे पहलुओं को उजागर किया जाएगा कि जिनके हवाले से हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में और अपने मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाना है। आज हम नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं। जब भी हम नौजवानों को गाइड करने के हवाले से बात करते हैं, उनको रहनुमाई फ़राहम करने के हवाले से बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे इक़दार का हिस्सा हैं, जो कि हमारी रिवायात का हिस्सा हैं, उन्हें रिवाइव करना, उन्हें उजागर करना हम सब की ज़िम्मेदारी होती है। तो जी नौजवानों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आज हम सकाफ़ती यलगार की बात करेंगे, यानी कि जो हम ये देखते हैं कि हमारे कल्चर में चेंजेस आ रही हैं, हम वेस्ट के कल्चर को जो है अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे सोशल नॉर्म्स क्या हैं, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, इन्हें हमें किस तरह से ज़िंदा रखना है या इनको रिवाइव करने के लिए कितनी एफ़र्ट करनी है, इस पर आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू होगी। और एफ़र्ट कौन करेगा? या तो हमारे पेरेंट्स करेंगे या टीचर्स करेंगे। और जब पेरेंट्स के हवाले से बात आती है, पेरेंटिंग की बात आती है, तो डेली बेसिस पे हम अपने टॉपिक्स में कोई ना कोई ऐसा पहलू ज़रूर उजागर करते हैं कि जिसमें हम पेरेंटिंग को बेहतर बना सकें, पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकें और पेरेंट्स को गाइड कर सकें कि वो अपने बच्चों की तरबियत को, उनकी अपब्रिंगिंग को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और अगर आज की बात की जाए तो आज 1 जून है, ग्लोबल पेरेंट्स डे भी है, ग्लोबली पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है, यानी कि वालिदैन का आलमी दिन है आज। और वालिदैन को अप्रिशिएट करने के लिए उनकी एफ़र्ट्स पर, उनकी कुर्बानियों पर, उनके सेक्रीफाइसेस पर किस तरह से डेडिकेटली वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं, उनको अप्रिशिएट करने का, उनको इनकरेज करने का ये दिन है। और हम भी ये दिन मना रहे हैं। पेरेंटिंग के ज़रिए हम किस तरह से एक नस्ल को संवार सकते हैं, अपने माशरे में अमन इस्तेहकाम ला सकते हैं और माशरे के माहौल को खुशगवार बना सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। जबकि नौजवानों के हवाले से जब बात होगी तो फिर अपनी रिवायात को, अपनी इक़दार को, अपनी वैल्यूज़ को हम किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं, इससे हम आहंगी डेवलप करना कितना ज़रूरी है। एक अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करनी है कि हमारा इतना रिच कल्चर है, हमें तो किसी और कल्चर की जानिब मुड़ने की या अडेप्टेशन की तो ज़रूरत ही नहीं कि हम किसी और कल्चर को अडॉप्ट करने की सोचें। चाहे हम जो है वो खुराक के मामले में बात करें, लिबास के मामले में बात करें, अपने रहन सहन को देखें, अपने रस्म व रिवाज को देखें, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं, उनको रिवाइव करना, अपनी वैल्यूज़ को ज़िंदा करना क्यों ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और जी इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, नौजवानों की बात हो रही है तो नौजवानों के मसाइल ही हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है। आज अगर हम बात करते हैं अपने माशरे में, हम जब नज़र दौड़ाते हैं और नौजवानों के मसाइल के हवाले से जो है वो जानना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है। आज का नौजवान नौकरी की तलाश में जब निकलता है तो उसे कौन कौन सी हर्डल्स, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम ये देखते हैं कि वो सेल्फ डिपेंडेंसी को आगे लेकर नहीं चल रहा, वो खुद इन्हिसारी को नहीं देख रहा कि वो खुद पर किस तरह से रिलाय कर सकता है, कितना भरोसा करना है, कितना पुरएतमाद होना है उसकी शख्सियत को, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कौन बूस्ट अप करेगा, इस पर भी हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। क्यों आज का नौजवान दूसरों की जानिब देखता है कि कोई उसको रेफ़र करे, कोई उसके लिंक्स निकल आएँ कि जिनके थ्रू वो जॉब हासिल कर सके, नौकरी की तलाश में जब वो निकलता है कि क्यों वो ये देख रहा है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो फिर उसे ये खौफ है, उस पर भी ये डर सवार है कि कहीं उसे नौकरी ना मिली तो क्या होगा। इसकी पादाश में वो जो है बहुत सारी ऐसे रेफरेंसेस ढूंढने लग जाता है, दूसरों की तरफ देखने लग जाता है, अपनी क्वालिटीज़ पर, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, अपनी एबिलिटीज़ पर क्यों रिलाय नहीं करता। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हांस करना कितना ज़रूरी है और ख़ुद इन्हिसारी का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से समझा जा सकता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमेशा की तरह जी
कुछ मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे जिनसे बातचीत करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और ये जानेंगे कि जिस तरह से हम नौजवानों को डील करना चाहते हैं, उनको गाइड करना चाहते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रुकावटें हैं, स्पेशली जब हम उनको अपनी वैल्यूज़ के हवाले से बताना चाहते हैं, उनमें वो तमाम तर वैल्यूज़ इनकलकेट करना चाहते हैं जो हमारे अंदर हमारे बड़ों ने जो है वो डाली थी, ट्रांसमिट की थी। वो मसाइल जो हाईलाइट करने हैं हमें आज के दौर के हवाले से, आज का ज़माना, आज का दौर, इसके तकाज़ों को पूरा करने की भी जो है वो कोशिश करनी है। कैसे कर सकते हैं, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से और आपसे भी कहेंगे कि आप इन टॉपिक्स के हवाले से हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या कोई सजेशन आपके माइंड में हो तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेहमानों का तारुफ कराते हैं जी और बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं इकरा मजीद, हमारे साथ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं इकरा, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपके आने का। आज के दूसरे मेहमान को आप सब जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, कैसर सिद्दीकी साहब, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कैसर साहब, खैरियत से हैं? कैसर साहब के साथ आज की तीसरी मेहमान को भी वेलकम करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा दस्तगीर साहिबा, मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रावलपिंडी से आपका ताल्लुक है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साइमा आपके भी आने का। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इकरा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम जो है वो नौजवानों के मसाइल उजागर करें। एक मसला हम ये देखते हैं कि हमारे नौजवान हमारी वैल्यूज़ के साथ जो है उनकी हम आहंगी नहीं हो रही, उन्हें अपनी वैल्यूज़ का नहीं पता। आपकी नज़र में क्यों नहीं मालूम, कौन है इसका कसूरवार? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट से जब पाकिस्तान बना तो कुछ अरसे बाद ही हम लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अडॉप्ट क्या करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान बना तो उससे पहले हम मुसलमान और हिंदू सब इकट्ठे रहते थे, तो कुछ चीज़ें तो हम वहाँ से अडॉप्ट करके यहाँ आ चुके थे। उनको ख़त्म करने की बजाय हम लोगों ने उनको कंटिन्यू किया और मज़ीद उनसे हम सीखते चले गए। तो हम हमारे अपने कल्चर, अपना इस्लाम, अपनी सब चीज़ें हमारे पास मौजूद होने के बावजूद हम लोग उनको फॉलो करते रहे, हम सारा मुल्क को। उसके अलावा फिर कुछ अरसा गुजरा, हमारे टीवी ड्रामास के ऊपर भी वो लोग उन्होंने हावी आ गए। हमारी पीटीवी पे कितने अच्छे ड्रामास वगैरह हुआ करते थे बचपन में, हम सब चीज़ें वो देख के बड़े हुए हैं। हमसे पहले की जो जनरेशन्स थी वो उन्हीं सब चीज़ों को देख के लर्न करके वो लोग आगे बढ़े। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमसे हमारा ये चीज़ भी छीन ली जिसके थ्रू हमारे माशरे की कोई ना कोई उनकी जो है ना वो उनको सिखाया जा रहा था कुछ। फिर इंडियन ड्रामाज आगे, कुछ और मुल्कों के ड्रामाज, मूवीज़, उन सब चीज़ों ने हमारे से हमारी जो सकाफ़त है उसको खींचने की कोशिश की। और ये ऐसा ही है कि आप जो चीज़ देखते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। बेशक आपको वो चीज़ आप कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, लेकिन एक पॉइंट आता है, आप देख देख के आप यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर वो आपके अपने माशरे में होने लगता है तो आपको इतना कोई फील नहीं होता। तो ये बहुत पहले रोक देने वाली चीज़ें थी, लेकिन चलती गई। लेकिन कुछ हुकूमतें आई, उन्होंने इसको कंट्रोल किया, फिर उधर से बंद हुआ। तो नो डाउट टर्किश ड्रामाज जो अभी कुछ आ रहे हैं, दे आर गुड फॉर अस, इस्लाम से रिलेटेड हैं, लेकिन स्टिल हम उनकी सकाफत के पीछे, एक को छोड़ते हैं हम तो दूसरे के पीछे, दूसरे को छोड़ते हैं तीसरे के पीछे पड़ जाते हैं। तो जबकि हमें अपनी रवायात को, अपनी चीज़ों को जो है, वैल्यूज़ को हमें बताने की ज़रूरत है। फिर ये तो मैंने खाली टीवी ड्रामास की बात कर ली। अगर हम स्कूल्स को देखें तो वहाँ पे मैं एक 2-4 दिन पहले एक मैंने बच्चे की बुक उठा के देखी, तो उसके ऊपर ये था कि दैट वाज मोर अबाउट इस्लाम, या पाकिस्तान से ज़्यादा जो है बाकी कल्चर्स और बाकी चीज़ों के बारे में उनको बताया जा रहा है। हैलोवीन्स ऐसे होते हैं और फलां ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। जबकि हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि हमारे बच्चों को बाकी सब चीज़ों का भी इल्म होना, वो अवेयर हों, बस अवेयर हों, उनको पता होना चाहिए। अच्छी बात है, जितना इल्म हो उतना कम है, लेकिन अपनी सकाफत, अपनी वैल्यूज़, अपनी ट्रेडिशन से ज़्यादा हमें दूसरों की चीज़ों का पता होता है। हमें पता है कि कुछ अर्सा पहले, मैं 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ, मैं अखबार पढ़ रही थी तो किसी ने लिखा हुआ था उसके ऊपर कि उनके नेबर्स में एक बच्ची थी, वो शादी पे वो लोग गए और उन्होंने कहा इन्होंने अभी तक फेरे नहीं लिए तो शादी नहीं हुई। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों को भूल गया कि हम लोग किस तरह से रिवायात क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे अवेयर हों हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ से, हमारी कल्चरल नॉर्म्स से और हमारे सोशल वैल्यूज़ से, कि हम किस तरह से इनको प्रमोट कर सकते हैं, इनको अपने बच्चों के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। कैसर साहब, ये जो सकाफती यलगार जिसको हम डिस्कस करें, क्या है आपकी नज़र में और क्यों ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में फैलती चली जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ हमें थोड़ा सा
ایک احاطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کلچر جس کو ہم ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں وہ ہے کیا چیز. کیا یہ محض لباس کا نام ہے یا یہ محض جو زبان بولی جا رہی ہے کسی ایک علاقے کے اندر صرف اس کا نام ہے. کلچر بیسیکلی ایک مجموعہ ہے. اس کے اندر نالج، بلیف، ویلیوز اور تمام تر چیزیں، ایون آپ کا آرٹ، آپ کا میوزک، وہ تمام چیزیں مل کے کلچر کو فارم کرتے ہیں. اب جس طرح سے کلچر کی جہاں تک بات ہے، اب ہم اگر کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں بچوں کی تو پاکستان کا کلچر کیا ہے جی؟ اسلامی کلچر ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا بھی ہے یا اس چیز کے اوپر تھوڑا سا غور بھی کیا ہے کہ اسلامی کلچر بیسیکلی ہے کیا؟ ہم اپیرنٹ جو چیزیں ہیں، ظاہری جو چیزیں ہیں، ان کے اوپر تو فوکس کرتے ہیں، لیکن جو دماغ کے ارتقائی منازل ہیں ایک تہذیب کے اندر رہتے ہوئے، وہ کہاں پہ جانے چاہیے، کس سمت میں ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں پہنچنا کہاں چاہیے، وہ انفارچونیٹلی ہماری آنکھوں سے جو ہے تو وہ اوجھل ہو جاتا ہے. اب یلغار کی جہاں تک بات ہے، اب جس طرح پاکستان کا ایک ہمارا اپنا ایک ثقافت ہے، کلچر ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑے کم ممالک ایسے ہوتے ہیں جو اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جتنا پاکستان ہے. بالکل ایسے، کیونکہ یہاں پہ علاقائی سطح کے اوپر جو کلچرل پریکٹسز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. صحیح. اگر آپ مختلف صوبوں کو دیکھ لیں، مختلف علاقوں کو دیکھ لیں، آپ کے پاس مختلف زبانیں ہیں، آپ کے پاس مختلف لباس ہے، مختلف میوزک کے اندر مختلف ڈائمنشنز ہیں، مختلف اس قسم کی چیزیں ہیں. تو میں اور خوش قسمتی میں نے کیوں کہا، اس لیے کہ اس کے ذریعے جو آپ کی انٹلیکچوئل جو گروتھ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جب کلچرز آپس میں مکس اپ ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو وجہ تفریق بنائیں، اگر ہم اس کو گلے لگا کے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں تو تب ہوتا ہے. اب یلغار کا جہاں تک تعلق ہے تو بیسکلی ہو رہا یہ ہے کہ ایک طرف تو دیکھیں جس وقت کلونیل دور تھا، کولونائزیشن تھی، تو ہم نے ایک چیز کو ابھی تک اتنے غور سے نہیں دیکھا، جو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی پڑے گا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی ہم آگے جا سکتے ہیں. وہ ہے کہ اس کلونیل دور کے اندر ہماری مائنڈ کے اوپر کتنی کولونائزیشن ہوئی ہے، ہم نے اس کو آج تک نہیں دیکھا. ہم بحیثیت قوم، اور میرا خیال ہے بڑی کھلی اور بڑی عام فہم بات ہے، ہم انگریزی سے مروب ہیں، ہم پینٹ شرٹ سے بھی مروب ہیں، ہم چھری کانٹے سے بھی مروب ہیں، ہم انگریزی سے بھی مروب ہیں، اور اس طرح کی مختلف جو مروبیت کا ہم شکار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فورن کلچر یا کوئی ویسٹرنائزیشن یا ایسی کوئی بھی چیز ہے، آپ انسپریشن ضرور لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو امپریس نہیں ہونا چاہیے. امپریس اسی وقت آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو کمتر جانتے ہیں. بالکل ایسے. اور کمتر آپ کس طرح جانتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو گرائی ہے، یہ پینڈو ہے، یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. میرا خیال ہے اگر کچھ ٹائم پیچھے آپ چلے جائیں تو ہمارے جو گرائی اور پینڈو حضرات تھے، ان کے جتنا نالج، ان کی جتنی فہم آپ آج کے ماڈرن سٹیز میں آپ کو نظر نہیں. بالکل ایسے ہی. افسوس یہ کہ ہم نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا. بالکل. آپ اگر ویسٹرن کلچر کی بات کرتے ہیں، ہاں اس میں سے جو پازیٹیوٹی آ رہی ہے وہ ضرور آپ دیکھیں، اس چیز کو آپ سمجھیں. میں سمجھتا ہوں کلچرل ایکسچینجز اس لیے بھی ہونے چاہیے، وہ ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے. لیکن وہ جو امپریس ہونے والا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور پھر اس امپریشن کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا دیکھنے والا جو ایک ایلیمنٹ، یہ وہی قومیں کرتی ہیں جو اپنے کلچر کے اوپر فخر نہیں کرتی. صحیح. وہ اقبال ایک جگہ پہ اپنے ایک شعر کے ذریعے مولانا رومی سے پوچھتا ہے، استاد روم جس کو وہ بولتا ہے، کہ قوموں کے زوال کا ریزن کیا ہے. تو استاد روم کی زبان میں پھر ان کی اسٹڈیز سے وہ جواب بھی دیتا ہے کہ قوموں کے زوال کا ریزن اسی وقت شروع ہوتا ہے، یا ان کے زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے کلچر سے دوری اختیار کر لیتی ہیں یا اپنے کلچر میں فخر کرنا چھوڑ دیتی ہیں. یقیناً. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہب اس دنیا میں سب سے زیادہ ماڈرن مذہب ہے. ہم اس کی ماڈرنائزیشن کو اگر لے کے چلیں تو ہمیں کسی بھی لیفٹ رائٹ جگہ پہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جہاں تک نوجوان نسل کا تعلق ہے، یہ تو ہو گیا ایک ریزن کولونائزیشن کے بعد والا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس وقت، چاہے وہ کسی ڈیوائس کے ذریعے ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہے، اور ہم اپنے اینڈ پہ جو ہے چیزوں کو اس طرح سے دیکھ نہیں رہے. صحیح. ہم نے اسلامیات بھی انگریزی میں کر دی، ہم نے پاکستان اسٹڈیز بھی انگریزی میں کر دی، اردو میں محض اردو رہ گئی. ریزن کیا بنا؟ آج تمام بچوں کا ریزن کیا ہے؟ ہم جی اردو میں ویک ہیں. اور افسوس کی بات اردو میں ویک ہونا فیشنیبل ہو گیا ہے. یہ کوئی بالکل پیرنٹس پروموٹ افسوس کی بات نہیں دیکھی جا رہی کہ جی انگریزی میں ٹھیک ہے اور اردو میں ہمارا بچہ ویک ہے، سو دس از سم تھنگ. کیونکہ ہم خود سے فوکس کریں نا کہ اردو تو سکھانے کی ضرورت نہیں، بس انگلش سکھائیں، ہمارا بچہ فر انگریزی بولے اینڈ دیٹس اٹ. اگر آپ کا بچہ اردو پراپرلی سیکھے گا نہیں اور انٹرسٹ نہیں لے گا تو وہ اقبال کو نہیں سمجھے گا. وہ اس طرح کی کافی سارے جو ہمارے اردو کے جو مختلف ادیب ہیں، شاعر ہیں، فلسفی ہیں، اسکالرز ہیں،
ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس لیول پہ اس کو سمجھ دیں گے, اس کا ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا, اس قسم کے ادب سے وہ مکمل طور پہ. اور یہ تو بہت دور کی بات ہے, شاید ہمارے پیرنٹس کی بات بھی ماننا ہم چھوڑ دیں, اگر ہم اردو سے ہی دور ہوتے چلے جائیں گے تو یقیناً ہمیں اپنی چیزوں سے, اپنے کلچر سے, اپنی زبان سے, اپنے رہن سہن سے, اپنی رسم و رواج سے ہم آہنگی ڈیولپ کرنی ہے. سائمہ کیا کہنا چاہیں گی؟ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے باقی پارٹیسپینٹس نے, آپ اس میں کیا ایڈ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی پوائنٹ ان لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے کہ جس کو ڈسکس کیا جائے, مزید ایلیبریٹ کیا جائے. بات یہ ہے کہ جہاں ہم نے جدت کو اپنانا تھا نا, جدت کو اپنایا جائے, لیکن ہم اپنی ثقافت کو زندہ رکھ کے بھی تو اپنا سکتے تھے. بالکل ایسے ہی, وہ ہم نے چھوڑ دیا. اچھا, اس کا ہم کسی ادارے کو نہیں ہم کہہ سکتے, اس کا الزام نہیں دے سکتے ہیں, ہم ملکی لیول پہ نہیں دے سکتے ہیں. سب سے پہلی درسگاہ ماں ہے, سب سے پہلی درسگاہ ماں ہے, بیس ہے. ماں ویلیوز سکھاتی ہے. آپ خود دیکھیے بچے کی ذہنیت پہ جن رشتوں کی چھاپ ماں ڈالتی ہے وہ کوئی اور نہیں ڈال سکتا. یقیناً ایسے ہی, وہ جن کو پازیٹیو کہتی ہے وہ بچہ ساری زندگی اس کو پازیٹیو کہتا ہے. یہ ایسا امپیکٹ ہے. یہاں سے ہی ہمیں لیسن پکڑنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا, گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو گڈ نیشن. بالکل ایسے ہی. تو آپ اپنی ماؤں کو پہلے, اپنی بیٹیوں کی ہم تربیت کریں کہ آپ نے کانفیڈنس کو اور تہذیب کو, آپ نے کانفیڈنس کو بد تہذیبی سے ریلیٹ مت کیجئے. اوور کانفیڈنٹ ہونے میں اور کانفیڈنٹ ہونے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. بڑوں کا ادب کیسے کیا جائے, کہاں پہ بولنا ہے, ٹھہراؤ سے بولنا ہے, کہاں رکنا ہے, کس طرح فیصلوں پہ سرخم کرنا ہے, کس طرح کے فیصلوں پہ آواز اٹھانی ہے. صحیح. ہر فیصلے پہ آواز اٹھانا ضروری نہیں ہوتا. بالکل. ہر فیصلہ اس قابل نہیں ہوتا بڑوں کا کہ جس کو چیلنج کیا جائے. آج کی جنریشن کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. بالکل. آپ کسی بچے کو بولیں کہ موبائل نہیں یوز کرو تو وہ آرگیو کرتا ہے. وہ آرگیو کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ گھر میں منع نہیں کیا جا رہا. میرے ساتھی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یہ لوگ بھی اس چیز کو مانیں گے کہ گھر کی تربیت پہلے ٹھیک کرنی ہوگی ہمیں, یقیناً اس کے بعد ہم باقی چیزوں, باقی عناصر کو لے کے چلیں گے. آپ گھر میں جس طرح بچے کو ثقافت سکھائیں, زبان سکھائیں, کلچر سکھائیں, ریلیجن سکھائیں, جو چیز آپ سکھانا چاہیں آپ اس کو مولڈ کر دیں. بالکل ایسے ہی. اور آپ اس کو نہیں, اگر وہ آپ نے گھر سے نہیں سیکھے گا نا, پرابلم کہاں آئی ہے؟ ماں گھر سے نکلی ہے. میں اس کو یہی کہوں. صحیح. آئی ایم آلسو ورکنگ ویمن, لیکن جہاں ماں گھر سے نکلی ہے نا وہاں پہ پرابلمز شروع. اچھا, اس کو ہم اگر اس طرح دیکھیں, جیسے ابھی کیسر صاحب بات کر رہے تھے, مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی ان کی بات کہ ہم نے خود کو کمتر سمجھا, ہم نے اپنی ویلیوز کو, اپنے کلچر کو, اپنی چیزوں کو, جسے کہا جائے کہ اپنانا تھا, ہم نے اس کو ٹھکرایا. ہمیں لگا کہ شاید ہم کمتر ہیں, ہمیں تو دوسروں کی جانب دیکھنا ہے, ان کی چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے. آج کل میں چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ مٹی کے برتن کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. اب جو نان سٹک کا وہ تھا, اسی نان سٹک کے کانسیپٹ کو مٹی کے برتن ہانڈی میں چینج کر دیا. ایسے ہی ہے. بالکل. اور وہ ٹریڈیشن بھی بن گیا, کلچر بھی بن گیا, اور اس میں اب کمپلیکس بھی نہیں آ رہا لوگوں کو. بڑے مزے سے کہتے ہیں نہیں ہم نے بڑا ٹریڈیشنل سا وہ سیٹنگ کی ہوئی ہے. ریزن یہ ہے صرف مائنڈ سیٹ کی بات ہے. صحیح. آپ جس طرح مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے, بالکل, آپ اسٹرانگ رہیں نا, اپنے کلچر پہ اسٹرانگ رہیں. بالکل. مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات لگتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, جہاں بھی جاتے ہیں اپنے پاکستانی لباس کو وہ فوقیت دیتے ہیں کہ میں نے جہاں جانا ہے اپنے پاکستانی لباس میں جانا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. ہمارے بچوں کو ہمیں یہ سکھانا چاہیے, بیٹا شلوار قمیض ہمارے لیے ہماری پہچان ہے. بالکل ایسے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اس کو پہننا کوئی شرمندگی کا باعث نہیں ہے. بالکل. اور سم ہاؤ ہم نے 80s کا اگر دور دیکھا جائے, ایک دم سے یورپین کلچر کو فالو ضرور کیا ہے. اب جو ہے ایلیٹ کلاس وہ صرف فالوورز رہ گئے, باقیوں کو اپنی جگہ آ گئی ہے نظر. صحیح ہے, صحیح ہے. کہ پاکستان میں جو یہ جو ہمارا کلاس ڈویژن ہے, یہ جو ماڈرنائزیشن کے نام پر ہم چیزیں اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے سارا ایشو یہیں سے جنریٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈسکرمنیشن ہے, جو ڈویژن ہے, جو ہم گروپس میں بٹ گئے ہیں, جو ڈائلیکٹس میں ہم بٹتے چلے جا رہے ہیں, شاید اس کی وجہ سے جب اپنے آپ کو پروموٹ کرنا اور اپنے آپ کو یہ دکھانا کہ ہم یونیک ہیں, تو یونیکنیس تبھی آئے گی جب کچھ اور اڈاپٹ کریں گے. خوشحالی خود سری لے کے آئی ہے. آپ جتنے خوشحال ہوتے گئے, آپ نے سمجھا کہ یہ رشتہ کمتر ہے, میں نے نہیں اس کو کچھ اچھا سمجھنا. آپ احساس سے کمتر, وہی رشتے جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے مطلب معیوب نہیں لگتا تھا, انہی رشتوں کے ساتھ مہمانوں کو انٹروڈیوس کروانا, اپنی فیملی کو. دیکھیں میں نے آپ سے وہی عرض کی نا کہ جو کچھ سکھانا ہے ہماری ماں نے سکھانا ہے. بالکل ایسے. اور ہماری ماؤں کی تربیت اچھی ہونی چاہیے.
گھروں سے اچھی تربیت کریں گے تو نسلیں جو ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوتی. بے شک ایسے، یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اقرا، ایک ماں جب تربیت کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی والدین کی بھی اگر بات کر لی جائے تو جب وہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں وہ تمام تر کوالٹیز انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ فیوچر میں ان کا بچہ سیکیور رہے، کامیاب انسان بنے. لیکن وہی اولاد یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ کو کیا پتہ، آپ کا زمانہ گیا، یہ ویلیوز، یہ تمام تر جو ہماری روایات ہیں یہ اب پرانی ہو گئی ہیں، ہمیں تو اب نئی ویلیوز جنریٹ کرنی ہے، ہم تو نئے دور کے ہیں، نئے دور کے نئے تقاضے پورے کریں. یہ جو ہماری یوتھ میں یہ چیز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا ٹیکنالوجی اس کی قصوروار ہے؟ اچھا، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہ چیز چلتی آئی ہے کافی عرصے سے. اگر ہم بیک پہ بھی جاتے ہیں، اب ہم پرانے دور کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہیں نہ کہیں ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے ہمارے بچے بولیں گے ابھی ہم ہیں تو ہم بڑوں کو بول رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس چیز پہ کنٹرول ہونے لگ گیا اب کہیں نہ کہیں، بیکاز ابھی میں کچھ چیزیں دیکھ رہی ہوں. ہم ماں کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، وہ تربیت کرتی ہے بچوں کی، یہ سب چیزیں تو ماں ہمیشہ سے تربیت کر رہی تھی. لیکن ابھی کچھ ہوم اسکولنگس کی طرف آگے، ان کو پتہ ہے کہ اگر ٹیچرز نہیں سکھا رہے تو ہم نے سکھانا ہے، یا اگر ٹیچرز بھی کوشش کر رہے ہیں. مطلب اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس چیز پہ آنے لگ گئے ہیں. جو اگر میں 5-6 سال پیچھے جاؤں تو مجھے لگتا ہے تب بہت زیادہ روڈنس اور یہ سب چیزیں تھی، سوشل ٹیبوز کی طرف ہم لوگ بہت زیادہ ہمارا رجحان تھا. لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک چیزیں کچھ کنٹرول آنے لگ گیا. جب ہم بھی تھے یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ میں تو ہم سٹوریز سنا کرتے تھے، جیف بیزوس کی، بل گیٹس کی، ان سب کی سٹوریز ہم دیکھ کے ہم بڑے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کون سے جو ان کو چیلنجز ہیں انہوں نے فیس کیے. اگر ہم اپنے ہی کلچر سے اس وقت کچھ اس طرح کی سٹوریز اٹھا کے دکھاتے ہیں، بیکاز وہ جو چیلنجز فیس کریں دیٹ آر ڈفرنٹ، وہ کسی اور انوائرمنٹ کے، ہم جہاں پہ ہیں وہ کوئی اور انوائرمنٹ ہے. ہم کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ، یہ وہ کوئی اور کلچر ہے. وہاں پہ وومن امپاورمنٹ کسی اور طرح ہوگی، یہاں پہ کسی اور طرح ہوگی. یہاں پہ ہم نوجوان کی تربیت ڈفرینٹ طریقے سے کریں گے. جیسے سر نے کہا کہ ہم نے ڈفرینٹ کلچر سے چیزیں دیکھی اور میم نے جدت کی بھی بات کی. اب بات یہ ہے کہ ہمیں ہر کسی کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، ہمیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے. اب جو اچھی بات ہے اپنی پہلے ہمیں وہ سیکھنی ہے، پھر ہم دوسرے کے کلچر سے دیکھتے ہیں اچھا ان کی یہ چیز اچھی ہے، وی کین اڈاپٹ اٹ، ہمیں اچھا ہے ہم اڈاپٹ کریں گے، ہماری پرسنالٹی گروم کرے گی، ہم سیکھیں گے، ہم آگے بڑھیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ چیزوں پہ کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا پہلے کچھ بہت زیادہ اس میں کھچڑی سی بن گئی تھی، لیکن اب کسی حد تک اس پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، پیجز کو مینٹین کیا جا رہا ہے، اچھی سے مارکیٹنگ کی جا رہی ہے. تو ابھی مجھے لگتا ہے سٹارٹ ہے، تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ سب چیزیں گریجولی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں چینج ایک دم نہیں آتا، چینج آپ کا گریجولی آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سٹیپ اٹھا لیا گیا ہے لیکن اس کو تھوڑا وقت لگے گا اور ہمیں اس کو ٹائم دینے کی تھوڑی سی ضرورت ہے اور خود کو بھی اس چیز کو میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مائیں ہیں، اگر ہم اب ماں نہیں ہیں، ہم کوئی نہ کوئی رول ادا کر رہے ہیں اپنی فیملی میں، تو ہمیں اس چیز کو ضرورت ہے کہ کوئی بچہ ہے یا کوئی بھی ہے، اس نے بھی کل کو نوجوان بننا ہے، اس نے ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے، تو ہم اس کے اندر یہ چیز ڈالیں، ہم اس کے اندر ایڈ کریں، ہم وہ بیج خود بوئیں گے تو کل وہ ٹھیک ہوگا. ابھی ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی لائف، اپنے کیریئر، اپنی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وی آر اگنورنگ. ہمیں اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں مین چیز یہ ہے جب ہمیں غلطی کا پتہ چل جائے کہ یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جب ہمیں غلطی پتہ چل گئی ہم اس کو ٹھیک کریں گے کہ بھئی ہماری غلطی ہے، ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اب فار ایگزامپل بچے آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں اچھا یہ بہت تنگ کر رہے ہیں، ان کو موبائل پکڑا دو، ہم اپنا ریسٹ کر لیں. ہاں میں سمجھتی ہوں کہ ہم پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی ریسٹ کی ضرورت ہے، لیکن وہ ٹائم ہے آپ کے بچوں کا. بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اور اقرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انیشیل سٹیج پہ ہی مائیں اگر بچے کو موبائل پکڑا رہی ہیں تو انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کارٹون بھی دیکھ رہا ہے تو پڑوسی ممالک کے دیکھ رہا ہے، انہی کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر بچے اسی طرح سے بولتے ہیں، وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں چیزیں، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی مثال دی. وہ بولتے بھی انہی کی طرح، انہی کی لینگویج بولنے لگ جاتے ہیں. اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا سولوشنز ہیں، کیا سجیشنز ہیں، وہ بھی ہم جانیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی پرابلمز ہی ہم مزید ٹریگر آؤٹ کریں. کیسر صاحب، جیسے ابھی آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہم خود کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنی چیزوں کو، اپنے کلچر کو، اپنی ویلیوز کو کمتر سمجھتے ہیں، اور شاید اسی کی ایک وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی ٹرک آرٹ جو یہاں پہ مشہور تھا ہم نے اسے کبھی اتنا پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن اب ہم نے یو کے میں دیکھا تو ہمیں لگا اچھا یہ ہماری چیز ہے، یہ تو ہمارے پاس تھا، اس کو اب ہم پروموٹ کریں. یہ جو ہم نے چیزوں کو سوچنا دیر سے شروع کیا ہے، شاید اس کے پیچھے بھی وہی وجہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اپنانا نہیں جانتے تھے، ہم نے تو دوسروں کی طرف نظر دوڑائی. اب بھی وقت ہے کہ ہم کنٹرول کر سکیں. کیسے کریں گے اور کون کرے گا؟
اس میں جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ویسٹ کو مائی باپ بنا لیا، ایسے ہی جو کہ وہ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی لاجک ہوتی یا اس میں کوئی ایک تو میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی تاریخ اور ہسٹری سے بھی شغف ہونا سیکھنے سکھانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ہوگا تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بغداد کی جو یونیورسٹی ہے دارالحکمہ جس وقت تھا، تو تمام جو ویسٹرن سویلائزیشن کے لوگ تھے وہ وہیں سے آ کے تعلیم حاصل کر کے اور چیزیں لے کے اور واپس جا کے اس کو امپلیمنٹ کرنا اور وہ ساری چیزیں. انڈس ویلی سویلائزیشن دنیا کی پہلی نون سویلائزیشن وہ اس خطے کے اوپر تھی. چاہے موئنجو دڑو کی بات کریں، چاہے ہڑپا کی بات کریں، انہوں نے نکاسی کے نظام اور ایک سیوریج سسٹم اور جس طرح اس دور کے اندر تو پہلی ایکچولی نون سویلائزیشن آف دا ورلڈ جو ہے اتنی پرانی، وہ اسی زمین پہ، آج تو یہ بلڈنگ ہے یہاں پہ پتہ نہیں کیا رہا ہوگا، لیکن ظاہر خطہ یہی تھا. اب ہم نے ان چیزوں کو چونکہ نہیں دیکھا اور ہم نے فار سم ریزن ویسٹ کو دیکھنا شروع کر دیا، ان کو مائی باپ بنانا شروع کر دیا. وہی کلونیل اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اسٹیبلش ہم کر چکے ہیں پہلے. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ہمیں اپروول کے لیے، جیسا آپ نے بات جو کی، وہ دس از سیکنگ اپروول رادر دین کہ ہم اپنے کلچر کے اندر سے اپنے جو ستون ہیں ان کو دیکھ کے وہاں سے اپروول سیکھ کریں. ہم وہ اپروول جو ہے وہ باہر سے سیکھ کر رہے ہیں. جہاں تک بچوں کی اس چیز کی بات ہے، جیسا آپ نے کہا بھی کہ وہ جب باہر گیا اور وہاں سے مشہوری اس کی آئی تو ہم نے کہا کہ ہاں یار یہ تو واقعی کچھ ہے، کیونکہ یہ تو ہماری چیز تھی، انگریز بول رہے تو شاید اچھی چیز ہے، واقعی میں اچھی چیز. ایک تو ہم لوگوں نے اپنی اس جنریشن کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی فورم، چاہے کارٹون کی شکل میں ہو، چاہے مووی کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی قسم کی چیز کی شکل میں ہو، ان سے ہم مکمل طور پہ دور ہو گئے. اب آپ کو وہاں کے آئیڈلز جو ہیں وہ تو سرائیت کریں گے آپ کی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے نا. آپ لیڈی ڈیانا کو خاتون سمجھیں گے اور فاطمہ جناح کو اس لیول پہ نہیں رکھیں گے اگر یہ چیز ہوگی. ہمارے آئیڈیلز جو ہیں وہ اقبال کی صورت میں، قائد اعظم کی صورت میں، فاطمہ جناح کی صورت میں، اور اس قسم کے کافی لوگ جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے کام کیا، ان کا ایک اسٹیچر تھا، ان کا ایک وقار تھا، ان کی پرسنالٹی میں ایک وزن ہوا کرتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیسکلی ہمارے آپ اس کو ایک سٹینڈرڈ سمجھ لیں جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے. اور پھر یہاں پہ میں ایک اور ایگزامپل کیوں نہیں کیا، آپ اسے کنٹینیو کرتے ہیں. ذکی حسین ذکی صاحب ہمارے ساتھ بھکر سے موجود ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ذکی صاحب، کال ڈراپ ہو گئی ہے. ذکی صاحب دوبارہ کال کریں اور ضرور پارٹیسپیٹ کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. جی کیسر صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. جی اب اس میں جہاں تک اگر آپ وہ جو سٹارٹ میں نے ایک وہ جو ارتقائی منازل طے کرنے کی بات کی تھی دماغی سطح کے اوپر، چاہے آپ اس کو ریلیجس سینس میں بھی دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے مشعل راہ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑی اگزامپل نہیں ہو سکتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دور میں انہوں نے عورت کو جو مقام دیا وہ آج کے آپ کے ماڈرن سٹینڈرڈز کے مقابلے میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کئی جی گنا. کیسر صاحب تکلیف کے لیے معذرت، ہمیں کال لینی ہے. جی ذکی صاحب السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. جی میں کہنا چاہ رہا ہوں جی یہ جو بیرونی اپنا ثقافتی. جی جی وعلیکم السلام. جی میں کہنا چاہتا ہوں جی بیرونی ثقافت ہمارے پہ جو اثرات ہو رہے ہیں نا جی، وہ یہ ہے جی سب سے بڑی تو ہماری زبان ہے جی. اردو زبان میرے سرچ نہیں ہے جی، ہمارے پاکستان میں اردو زبان میرے سرچ نہیں ہے. جتنی بکس تھی جی ہماری اردو میں پہلے وہ چھپتی تھی، جس پہ ریسرچ ہوتی تھی ہر قسم کی جی، وہ اب انگلش میں آ رہی ہیں. باہر سے جتنی بھی ہے جی انگلش آ رہی ہے. سب کورس بچوں کا پریپ سے لے کے اوپر تک انگلش میں آ رہا ہے جی. اردو کو چھوڑ دیا ہے. کوئی ایک 2 روپے کی ٹافی ہے نا جی، 1 روپے کی ٹافی، 2 روپے کی ٹافی، آپ یقین مانے اس پہ انگلش میں لکھا ہوا ہے بھئی اس میں کیا کیا اجزاء ہیں، کیا کیا. ان 2 روپے کی ٹافی پہ جب یہ لکھا ہوا ہے دودھ کے ڈبے پہ لے کر انگلش ہے. ایک پاپڑ 5 روپے کا ہے اس پہ انگلش بھری ہوئی ہے، اردو کا تو نام نہیں ہے. ہماری دوائی جتنی بھی ہے جی اس میں سائڈ افیکٹ پرچی جو اندر ہوتے ہیں اردو میں نہیں ہے. ہمارا بجلی کا بل اردو میں نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی مہربانی ہے جو ہمیں دور لے کے جا رہی ہے اردو سے. اور اب اردو کی بکس جتنی بھی ہیں وہ فٹ پاتھ پہ آ گئی ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. جتنی ہماری پرانی ریسرچ ہے ان کو یہ انہوں نے خود دفن کر دیا ہے جی. گورنمنٹ نے یہ باہر سے کلچر لا رہے ہیں جی، جتنا بھی کلچر ان کا ہے باہر سے ہے. اب بچیاں زین پہن رہی تھیں، پینٹ پہن رہی ہیں،
क्या हमारा लिबास उनसे कम है, हमारा हिजाब उनसे कम है? वो हमारी देख के हैरान होते हैं कितना खूबसूरत इनका लिबास है, और हम उनका वो जो है ना, हमें नहीं पसंद जो लिबास वो हम इधर पहन रहे हैं। हमें कम से कम सोचना चाहिए, हम अपनी सकाफत को ना छोड़ें, इसलिए हम तरक्की नहीं कर रहे। बाकी कौमें जितने भी हैं जिन्होंने सकाफत को नहीं छोड़ा, बिल्कुल उन्होंने तरक्की की और कामयाबी भी हासिल की। बहुत शुक्रिया ज़की हुसैन, ज़की साहब पार्टिसिपेट करने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे से शेयर करने के लिए। कैसे साहब अपनी बात ही कंटिन्यू कीजिए, फिर हम आगे जाएं। तो वो मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्ज़ाम्पल को सामने रखें तो औरत को जो मुकाम उन्होंने उस दौर के अंदर दिलाया, यानी कि अपनी बेटी, अपनी ख़ुद की बेटी के लिए ताज़ीमन खड़े हो जाना, और फिर इस तरह की बेतहाशा एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं कि वो वाली तमाम बातें कि जिस वक्त एक डार्कनेस का दौर था और जिसके अंदर औरत जो है उसको कोई मकाम उस तरह का हासिल नहीं था, उनको ला के खड़ा किया, उनको मकाम दिया, उनको वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो उस दौर के अंदर मिली। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि हज़रत बिलाल जो कि एक हबशी ग़ुलाम, और उनका फिर स्टैचर और लेवल ये था कि नमाज अगर आज़ान देनी है तो वो हज़रत बिलाल नहीं देनी है, यानी उनको उस किस्म का। तो इस तरह की बेतहाशा एग्जांपल्स हमें वहाँ पे मिल जाती हैं कि जिसके अंदर चाहे इक्वालिटी की बेसिस पे बात हो, चाहे राइट्स के हवाले से बात हो, तो मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे लिए, जहाँ जिनको देख के और उनकी जो मशहूर, जो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा यूनिवर्सलिटी का जो दर्स है वो कहीं नहीं हो सकता कि गोरे को काले पर और अजमी को अरबी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं, तो एक ग्रैंड इक्वालिटी। लेकिन हमने उस चीज़ को नहीं समझा, और अब जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमें इक्वालिटी का दर्स देना शुरू किया तो वो हमें कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आने लगा। तो अगर हम अपनी इक़दार और अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उनमें इंटरेस्ट लें, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने को कमतर न समझें। अगर कोई हाथ से खाना खा रहा है तो बड़ी खूबसूरत बात है, अगर कोई छुरी कांटे से भी खा रहा है तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन इसमें से बर्तरी वाला जो एलिमेंट है वो मेरा नहीं ख्याल के होना चाहिए। ऐसे ये खत्म कौन करेगा? एग्जैक्टली, ये खत्म जी हम सब ने मिलके करना है। इसमें कोई सेगमेंट में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि सिर्फ पेरेंट्स कर लेंगे, सिर्फ असातिज़ा कर लेंगे, सिर्फ यंगस्टर्स कर लेंगे। ये एक वेव होगी चेंज की, जो हर एक के अंदर से इसका सरचश्मा फूटेगा तो फिर कहीं जाके बात बनेगी। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बहैसियत इंसान, देखें एक और बड़ा एक स्टार्क डिफरेंस है वेस्टर्न कल्चर में और हमारे ईस्टर्न कल्चर के अंदर। वेस्टर्न कल्चर जो है वो कहता है कि नॉलेज एंड पावर, हम लोग कहते हैं कि नॉलेज एंड मोरालिटी। हमारे जो मॉरल्स हैं वो पावर से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन आज उसके बरक्स हो रहा है। यानी देखिए, पैसा कमाना तो ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन उस दौड़ में अंधे हो जाना ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। और हमें जो ज़िंदगी मिली है, अगर आप मुख्तलिफ ज़ावियों से इसको परखने की कोशिश करें तो जो अल्टीमेट एम है उसका वो ये है कि ठीक है, आपने काम भी करने हैं, आपने ज़िंदगी भी गुजारनी है, आपने पैसे भी कमाने हैं, अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है, लेकिन आपकी टॉप प्रायोरिटी जो दिल में जिंदा रहनी चाहिए, दैट इज़ टू सीक क्लोजनेस विद अल्लाह पाक। अल्लाह की कुर्बत का हसूल आपकी जिंदगी का नस्बुलैन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और ये तभी आ सकता है जब हमारी तरबियत में ये इनकलकेट किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। इम्तियाज़ हमारे रेगुलर कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम हुमा मैम, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बहुत शुक्रिया। तो इसके अंदर मैं कुछ चीजें अपनी तरफ से जो मेरे दिल में है, जो मैं देखता हूँ समझता हूँ, उसको शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जरूर। अगर हम अपनी ही सकाफत में रहेंगे और अपने अतवार और जो हमारे मजहब ने हमें चीजें दी हैं, सिखाई हैं, तो उसमें ही फला है। अगर कौवा हंस की चाल चलता है और अपनी चाल भूल जाए तो इसमें सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है। ऐसे ही। और इस्लामी इक़दार जो हमारी है उस पर चलना ही अव्वलीन फर्ज। आप देख लें, बहुत से जगहों पे मदर डे मनाया जाता है पूरे साल में एक दिन, जबकि हमारे यहाँ हुक्म है 365 दिन मदर डे है, और एक झलक अगर माँ के चेहरे पे शफकत वाली पड़ जाए तो हज अकबर का एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। बेशक तो ये बात सही है कि पूरी दुनिया के मामला हमारे सामने होते हैं, मगर हमें अपनी सकाफत को, हमारे जो स्टाइल है हमारा, उस पर कायम दायम रहना चाहिए। लेकिन जैसे खवातीन को पर्दे का हुक्म है तो उसमें ये फला है। अगर नौजवान को इस्लामी ज़ाब्तों पे और उसके उसूलों पे चलना हमारे यहाँ है तो उसमें ये फायदा है। हमारा मजहब तो ऐसा यूनिक मजहब है जो हमें ये सिखा रहा है कि अगर हमारा पड़ोसी
ہمارے شر سے محفوظ نہیں تو شاید ہم اسلام سے خارج ہی نہ ہو جائے. یا اس قدر پڑوسی کے بارے میں بات کی گئی کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ جائیداد کے اندر بھی شراکت داری کا حکم نہ آ جائے. تو بڑے معاملات ہیں, ہمیں اپنی ثقافت کے اندر رہنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ گھوڑا جب سڑک پہ چلتا ہے لانگ روٹ پہ تو آنکھ کے دونوں سائڈ پہ ربڑ کا ٹکڑا عجیب سا ہوتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ دے کہ سیدھا اپنے راستے پہ چلتا جائے. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے, دین و دنیا کی تعلیم میں مہارت بھی حاصل کرنی ہے مگر اپنی ثقافت کو چھوڑ کے عریانیت میں, فحاشی میں یا بے رہ روی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بلکہ افسوس کی بات ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بہت سے اقوام نے ہماری اچھی چیزوں کو اس طریقے سے اڈاپٹ کر لیا کہ ان کے ملکوں میں معاشی سکون ہے, کسی آدمی کو معاش کی فکر نہیں. تو یہ معاملات ہیں. میم ہما آپ بہت اچھے اجاگر کرتی ہے پہلوؤں پہ, ویل ڈن, اور میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. بہت شکریہ امتیاز, اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا اور اتنی اچھی اچھی سجیشنز آپ نے دی ٹاپک سے ریلیونٹ. انہی پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سائمہ صاحبہ سے بات کریں گے. سائمہ, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک طرح کے یلغار کا شکار ہیں, ہم پر ایک کلچرل وار ہے کہ ہم اپنے کلچر سے تو ہم آگے ڈیولپ کر نہیں پائے. صرف اگر زبان کے معاملے میں بات کر لی جائے, اردو جو ہماری قومی زبان ہے اس کو ہم نے اپنایا نہیں. انگریزی سیکھتے سیکھتے ہم جو ہے وہ چائنیز پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, زبانوں سے ہم آہنگی بھی ضروری ہے اور کہیں نہ کہیں اگر ہم ایکسل کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں گلوبلی, تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہیں. لیکن اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اپنی چیزوں کو نگلیکٹ کر لیا جائے, اپنی چیزوں کو اگنور کر لیا جائے یا ان کو کمتر محسوس کر کے باقی چیزوں پہ فخر محسوس کر لیا جائے. یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو کون ختم کرے گا آپ کی نظر میں؟ اچھا, بات جو ہم جیسے سر نے بھی کہا کہ ایک لہر اٹھے گی, اور یہ لہر کب اٹھے گی؟ جب ہم تھک چکے ہوں گے. کیونکہ آپ کے اپنا اوریجنل کلر جو ہے نا, آپ کی ثقافت کا, آپ کے جو بلڈ میں ہے, آپ اس کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں لیکن آپ کی جڑوں میں جو چیز ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, ماڈرنزم کی بات کریں, ہمارا پیرنٹ بڑا ماڈرن ہوتا جا رہا ہے جی, ویلنٹائن ڈے منائے جا رہے ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن جب اپنے بیٹی کی بات آتی ہے تو وہی پرانا باپ اور ماں اٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹا, دس از رانگ, ٹھیک ہے, یہ آپ نے اڈاپٹ نہیں کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے نا کہ ہمارے خمیر میں جو چیز ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈز جو ہیں, ہم نے ایک مثال دیتی ہوں میں. آپ نے سر معاشرے میں مطلب درس و تدریس سے وابستہ ہیں, آپ نے ایک چیز آبزرو کی ہوگی, ہماری بیٹیوں کے جب رشتے آتے ہیں تو اس کو جانچ پرکھ کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ بیٹی کا سلیقہ دیکھا جائے, آداب دیکھے جائیں, اس کو جسمانی لحاظ سے ناپا تولا جاتا ہے, جو کہ ٹپیکل یورپین کلچر ہے. بالکل ایسے ہی ہمارے ہاں بڑا پردے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں فرمایا ہے, اور ایک حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں بیٹی کو, اس سے زیادہ نہیں. تو جب ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ, اور اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے جس کے ساتھ زندگی جوڑی جا رہی ہے, پیرنٹس بیٹھے ہیں لڑکے کے اور وہ بڑے آرام سے بنا کسی اس کے جذبات کے بیٹی کے بڑے آرام سے ڈسکس کر رہے ہیں اس کے جسمانی خد و خال کو. تو یہ کیا ہے, یہ اوریجنل کلر نہیں ہے. اس سے کیا ہوا کہ جب شادیاں ہوئی تو پھر لڑکیوں نے بھی کہا ہمیں ماں باپ نہیں چاہیے, وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانہ سے نکل کے انہوں نے کہا کہ اولڈ ہوم میں بھیجیں. اب ہم نہیں رکھ سکتی ہیں ان کو. کیوں؟ کیونکہ ہم پیرنٹس نے ہی سٹینڈرڈز کو ڈیفر کرنا شروع کر دیا ہے. وہ یلغار جو دوسرے لوگ, آپ نے مجھے دیکھا, میں نے ان کو دیکھا, اچھا فلاں نے دیکھا, اس طرح سے شروع کیا. اوریجنل کلر پھیکا پڑتا گیا, بلکہ اس کے اوپر کوٹنگ آتی گئی. بالکل ایسے ہی. اب یہ ہے کہ اب ہم تھک چکے ہیں, ہمیں معیشت نے تھکا دیا, گورنمنٹ نے تھکا دیا, حالات نے تھکا دیا, اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں. لیکن کیا واپس جانا ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, اسپیشلی اگر یوتھ کے پرسپیکٹیو میں بات کی جائے؟ بالکل ہے. آپ اگر یوتھ کو دیکھیں نا تو یوتھ جو میں ایک سرٹن کلاس جو ہے جن کے پاس, اچھا بچے کی ضروریات ہم نے بہت بڑھا دی. یقین مانیے ہما, آپ چھوٹے بچے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک الگ سے موبائل الگ نہیں الگ کمرہ, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ماں کا سینہ چاہیے, ماں کی گود چاہیے, دادی نانی کا ہاتھ چاہیے, ٹھیک ہے. اس کو الگ روم نہیں چاہیے, اس کو وہ ڈمی کیریکٹرز مت دکھائیے, کارٹون کیریکٹر کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ہم بات کرتے ہیں آئیڈیل ہونے کی,
جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ فاطمہ جناح دور کیوں جاتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کتنی بڑی ایگزامپل سیٹ کی. ویمن انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں، آج بات کریں 2021 میں، آج ہمیں ہوش آیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو 1500 سال پہلے ہی مثال کے ذریعے سمجھا دیا گیا. جب کانسیپٹ نہیں تھا عورت کے انٹرپرینور ہونے کا تو اسلام وہ لے کے آیا ہے. بالکل، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہمیں معذرت کے ساتھ ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، سائمہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور مزید ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. آج کے 2 ٹاپکس جن پر ہم گفتگو کریں گے اور کر بھی رہے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی یہ جو ہمارے ہاں نوجوانوں کے مسائل ہیں، جس میں ثقافتی یلغار بہت تیزی سے پروموٹ ہو رہی ہے کہ ثقافت کے نام پر ہم ایسی بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے کلچر، ہمارے ٹریڈیشن، ہماری روایات، ہماری تمام تر جو ٹریڈیشنز ویلیوز ہیں، جو ٹریڈیشنل ویلیوز جن کو ہم نے لے کر آگے چلنا تھا، ان سے مطابقت نہیں رکھتی. ہماری روایات کیا ہیں، ہماری رسم و رواج، ہمارے رہن سہن، ہمارے کھانے، ہماری خوراک، ہمارے لباس، اس سے ہم آہنگی ڈیولپ کرنا کتنا ضروری ہے اور اس میں پیرنٹس کا کیا کردار ہے، ٹیچرز اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اوورآل جب ہم سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں تو سوسائٹی میں رہنے والے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی روایات کو اجاگر کرے. وہ یہ دیکھے کہ اس کی تمام تر جو ثقافتی روایات ہیں، اس کے جو تمام تر ثقافتی پہلو ہیں جن کو اجاگر کرنا، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اگنور ہو رہا ہے یا اس کو ہم اس طرح سے اہمیت نہیں دے رہے تو پھر اس کو ریوائیو کرنا، اپنی ویلیوز کو، اپنے نارمز کو کتنا ضروری ہے اس کے لیے کہ اپنی تمام تر چیزوں کو دوبارہ سے ریوائیو کر پائے. یہ کام کون کرے گا کہ کس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیزیں انکلکیٹ کرنی ہے کہ ہماری روایات یہ ہیں، یہ ہمارے نارمز ہیں، یہ ہماری رسم و رواج ہیں جن کو ہم نے پروموٹ کرنا اور ساتھ لے کر چلنا ہے. ریلیجیسلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریلیجیس ویلیوز کو بھی ہم نے لے کر ہی چلنا ہے آگے، کلچرل نارمز کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور سوشل ٹیبوز جو ہمارے ہاں بہت تیزی سے پروموٹ ہو رہے ہیں ان کو کسی حد تک ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ ہماری روایات کا حصہ وہ چیزیں نہیں جن کو شامل کیا جا رہا ہے ان کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے. کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس پہ سولوشنز اور سجیشنز کا آغاز ہو چکا تھا بریک پہ جانے سے پہلے، اسی کو کنٹینیو کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ جی موجود ہیں اقرا مجید، کیسر صدیقی صاحب اور سائمہ دستگیر، جن سے ہم جو ہے وہ اس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے سائمہ صاحبہ سے بات ہو رہی تھی، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی خواتین کے حوالے سے کہ آج کی عورت اگر ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے اور آج ہمیں لگتا ہے کہ کچھ چینج ہم لا رہے ہیں یا کچھ نیا کریں، ہماری تو یہ تعلیمات 1500 سال قبل ہیں، ایسا ہی آپ نے فرمایا تھا. میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اسی پر ہی رہیں اور اسی کے حوالے سے مزید بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. سلسلے کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے ہم جہاں بات کر رہے تھے کہ ہم نے ویمن انٹرپرینورشپ کی بات کی، 2021 میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہاں خواتین جو ہیں وہ کاروبار میں آ سکتی ہیں، جس کا ہمیں سیٹ ایگزامپل کر کے دی ہے اسلام نے ہمیں. آپ جس زندگی کے پنے کو اٹھائیں، جس حصے کو آپ اٹھا کے دیکھیں گی نا، آپ کو وہاں پہ ایک سیٹ ایگزامپل موجود ملے گی، کسی صحابیہ کی صورت میں، کسی صحابی کی صورت میں. جنگ میں عورت کا جانا کس طرح کردار ادا کیا ہماری امہات المومنین نے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پورا ایک لاہ عمل تیار کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا. ہمیں ہمارے لیے انبیاء کرام کی زندگی، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اب اس کو فالو کس نے کرنا تھا؟ ہم نے. اچھا، ہم بڑے متاثر ہو گئے، ہم برہنہ جسم پہ متاثر ہو گئے. ہم نے یورپ کا برہنہ جسم دیکھ لیا اور ہم نے کہا کہ نہیں، یہ بڑی آزاد عورت ہے. بریک میں ہماری آپ سے بات گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو وہ شفقت، باپ والا بڑا خوبصورت سا جسچر لگتا ہے. ہمارے باپ، بھائی، کزن، جتنے بھائی ہیں اور بزرگ حضرات ہیں، وہ ہمارے سر پہ بڑی شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور بڑا تحفظ کا احساس ہوتا ہے اس سے. یقیناً ایسے ہی بڑی خوبصورت بات ہے. کنٹینیو کریں گے. سمیرہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گی. السلام علیکم سمیرہ. وعلیکم السلام میم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. کیا کہنا چاہیں گی سمیرہ؟ میں اس لیے فون کیے کہ آپ کو اپریشیٹ کرنی ہے کہ حجاب کے لحاظ سے
कि मुझे ये चैनल बहुत पसंद है, क्योंकि आप सारे माशाल्लाह हिजाब में हैं। बहुत और मैं जब भी टीवी ऑन करती हूँ तो सिर्फ न्यूज़ आपके चैनल ही देखती हूँ, सिर्फ हिजाब की वजह से। और अल्लाह पाक हमेशा लोगों को खुश रखे, आपके चैनल को कामयाबी अता फरमाए और बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। इस हिजाब की वजह से आपने बहुत से औरतों के दिल जीती हैं और सबकी तरफ से मैं आपको ना मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सुमेरा। प्रोग्राम देखती रहिए, इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाइए। जब भी हमारे व्यूअर्स जो हैं हमें फीडबैक देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, यकीन जाने बहुत कुछ ऐसा जो कि हम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत आसानी लगता है कि होना शुरू हो गई है। और आपका फीडबैक ही हमारे लिए इंकरेजमेंट भी है, हमारे सपोर्ट सिस्टम है। बहुत शुक्रिया तारीफ़ करने का, अप्रिशिएट करने का और प्रोग्राम देखने का। जी कंटिन्यू कीजिए साइमा। अच्छा, उसके बाद हम उस चीज़ से मुतासिर हो गए। हमने उस चीज़ को, हालांकि औरत पे हाथ उठाना जो है माज़रत वो इस्लाम में नहीं है। यूरोप ने हाथ उठाया है। यूरोप की औरत तलाक याफ्ता हुई, ओल्ड होम का कॉन्सेप्ट, उनके यतीम खाने, जिस तरीके से उन लोगों ने बच्चों को आप जिस तरह भी उसको समझ सकती हैं माशरती तौर पे, नाजायज़ तौर पे उन्होंने किया, लेकिन हमारे इस्लाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारा बड़ा अमन वाला दीन है। कहाँ खौफ पैदा हुआ? मेरे से हो सकता है मेरे साथ कोई मुत्तफिक ना हो इस बात से, हमें दीन को जबर कर दिया, हमने दीन को इम्पोज कर दिया। ऐसे ही बड़ा खूबसूरत सा इस्लाम है और बहुत सादा सा दीन है। समझने के लिए मेरे ख्याल से हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुरान और हदीस हमारे पास कंप्लीट एक उस्ताद के तौर पे मौजूद है, यकीनन ऐसे ही, ठीक है। लेकिन हमने कहा, हमारे उलमा मशाइख, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, नफ़ी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ आप सख्ती करते हैं, किसी चीज़ को इम्पोज करते हैं, वहाँ से बच्चे जो है, नस्ल जो है वो डर जाती है। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये तो मदरसा है, ये तो बड़ी सख्ती है, यहाँ तो मतलब इस्लाम का नाम है कि बस टखनों से ऊपर हो जाए, इस्लाम का नाम है कि आप बहुत सख्ती से बात करें, आपने बिल्कुल वैल्यूज़ पे और वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। नहीं, इस्लाम सब्र है, बिल्कुल इस्लाम मोहब्बत है, अमन है। बेशक इस्लाम को आप लोगों ने बिल्कुल सख्त बना के हवा बना दिया था, तो अब जब वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर सके हमने दूसरों के कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये जो बात आप डिस्कस कर रही हैं, इसमें मेरा ख्याल है कसूरवार कुछ वालिदैन भी हैं कि उन्होंने भी इग्नोरेंस, मैंने आपको पहले कहा कि घर की जो माहौल है घर का, वो आप किस तरह रखते हैं। आप दादी को अहमियत देते हैं, नानी को देते हैं, आप वही वैल्यूज़ रखते हैं, आपने रिश्तेदारों में तफरीक नहीं की, बिल्कुल ठीक है। बच्चे की अपनी कोई ज़रूरत नहीं होती, उसकी सोच नहीं होती है। सही, ऐसे आप बच्चे को 10,000 का लिबास पहना के भी बिठाएंगे तो वो अपने हम उम्र बच्चे से खेलेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। ये नहीं देखेगा कि बच्चे का लिबास ठीक है, ये अमीर है, ये गरीब है, इसके साथ कैसे पेश आना है, डबल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, बच्चे को आप 50,000 का खिलौना ले दें, वो 2 मिनट के बाद बोर हो जाता है। उसकी ज़रूरत नहीं है ना, उसकी ज़रूरत वो वैल्यूज़, वो रिश्ते हैं, वो मोहब्बत का एहसास है जो उसको एनर्जी देता है। और उसी को हमने अगर इग्नोर करना शुरू कर दिया, बच्चे हमने जो है वो माज़रत के साथ, मजबूरी ज़रूर होती है, लेकिन माँ का सीने से लगाना और काम वाली का उठाना एक अलग फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस फ़र्क को अगर हम समझ लें तो यकीनन हम अपनी नस्लों को संवार सकते हैं। इकरा, जैसे अभी बात हुई, मेरा दिल चाहता है कि हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें ताकि हमारा मुआशरा अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बन सके, इनको कंट्रोल करके। एक बहुत बड़ा मसला जॉइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम, जैसे कि अभी साइमा साहिबा ने भी कहा कि एक बच्चे की जब तरबियत हो रही है, उसे दादा भी देख रहे हैं, दादी भी देख रही हैं, उसको फूफो भी देख रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वालिदैन नहीं सिखा पा रहे, बच्चा ऑटोमेटिकली डेवलप कर रहा है, सीख रहा है, उसके अंदर एक एप्टीट्यूड कायम हो रहा है कि अच्छा मैं उसको देख के उसकी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लूँ, उसको देख के मुझे ये बात अच्छी लगी, उसका ये तरीक़ेकार अच्छा लगा, चलो मैं आज ये अडॉप्ट कर लूँ। ये सिस्टम, ये हमारा सिस्टम था, हम इससे भी बाहर आते चले जा रहे हैं। हमें तो वो प्राइवेसी के नाम पे आइसोलेशन चाहिए, हमें तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम चाहिए, जबकि ये यूथ डिमांड कर रही है। आपकी नज़र में इसको किस तरह से हम रिवाइव कर सकते हैं? देखिए, इकबाल ने कहा था, उठाकर फेंक दो बाहर, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हमने उसको बस एक किताब में उसके हद तक महदूद रख दिया, लेकिन हमने उस पर ख़ुद भी रिसर्च नहीं की। अब हम तहजीब की बात करते हैं, जितना पहले भी बात हुई कि बाहर की तहजीब हमने अपनाई, तो इकबाल ने भी फ़ारसी में अपनी शायरी की है, हमारा अपना नेशनल सॉन्ग फ़ारसी में। तो
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا چیز اڈاپٹ کرنی ہے. وہ برا نہیں تھا فارسی کو اڈاپٹ کرنا, انہوں نے اڈاپٹ کیا. اب ہم باہر کی چیزیں اڈاپٹ کریں, باہر یہ ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے پریویسی چاہیے, ان کو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا, ان کو یہ سب چیزیں نہیں چاہیے, تو ہم نے وہ اڈاپٹ کیا. ہم یہ چیز اڈاپٹ نہیں کر رہے کہ وہ کس طرح محنت کر رہے ہیں, وہ کتنے سیولائزڈ ہو گئے ہیں, وہ کتنا ہر چیز کو, ہر قانون کو وہ کس طرح سے فالو کر رہے ہیں, وہ ہارڈ ورک وہ کر رہے ہیں. مطلب ہم نے ان سے کوئی اچھی چیز نہیں سیکھی, ہم نے ان کو دکھا دیا یہ سب چیزیں, اس میں سے ہم نے کیا سیکھا, ہم نے غلط چیز سیکھی. اس لیے ہم پھر بیٹھتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں غلط ہے. اڈاپٹ کرنا از ناٹ بیڈ. دیکھیں غزوہ خندق تھا, ہم لوگ غزوہ خندق کیوں جیتے, کیونکہ ہم نے خندق بنائی. خندق بنانے کا کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی جو فارس سے آئے تھے, نبی پاک نے سب سے مشورہ لیا, تو ان سے بھی مشورہ لیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں فارس میں ہوتا ہے کہ ہم خندق کھودتے ہیں اور پھر ہم جنگ اس طرح سے کرتے ہیں. تو ہمارے نبی پاک نے بھی اڈاپٹ کیا فارس کے اس چیز کو, اور ہم جنگ جیتے تھے غزوہ خندق. تو اڈاپٹ کرنا غلط نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم غلط چیز اڈاپٹ کریں. ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں باہر سے کہ ہمیں اکیلا رہنا ہے, ہمارے پیرنٹس اب بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کو جو ہے اولڈ ایج ہوم میں جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ بھائی یا کسی کا بچہ وہ خود فوت ہو گئے ہیں تو ان کے بچے یتیم ہیں, تو ان کو آرفن ہوم میں ڈال دینا یا اس طرح سے کرنا ہے. تو ہم لوگوں نے ان سے ہمیشہ غلط چیز سیکھی ہے. اب ہم نے ادھر سے کیا چیز سیکھ لی کہ اچھا ایک اور چیز ہے کہ باہر سے ہم نے غلط چیزیں یہ تو سیکھی, ہم نے ایک اور چیز سیکھ لی کہ نکاح نہیں کرنا. ہم ریلیشنز بنانے میں لگ گئے, ہم اس کو مطلب لمبے عرصے کے لیے لے کے چل رہے ہیں. ہم لوگوں نے اپنی اس کو نکاح کو مشکل بنا دیا, حالانکہ نکاح کرنا کتنا آسان تھا. ہم لوگوں نے ہم نے مائیوں کرنی ہے, مہندی کرنی ہے, ہم نے بارات کرنی ہے, ہم نے ولیمہ کرنا ہے, ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. کریں, آپ کے پاس ہے, آپ کے ریسورسز ہیں, یو شوڈ ڈو, آپ کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں دیا ہے, اس کو استعمال کرو. لیکن اب جن کے پاس نہیں ہے وہ نکاح اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس ہوگا تو ہم کریں گے چیزیں. تو ہم نے اب باہر سے سیکھا کہ وہ ریلیشنز کو لے کے چل رہے ہیں, تو ہمارے ہاں ریلیشنز اچھا اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے اس کی جانب بھی آئیں, اس کو بھی مرج کریں اور پھر سولوشنز اور سجیشنز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے ناظرین, نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے, یہ بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کا. کیسا صاحب یہ جو بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے, آج کا نوجوان جب نوکری کی تلاش میں نکلتا ہے, کون کون سے ہرڈلز, کون کون سے آبسٹیکلز, کون کون سے پرابلمز وہ فیس کرتا ہے, میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس کے حوالے سے بھی ذرا جان لیں اور پھر ان کو گائیڈ کریں کہ انہوں نے کس طرح سے ان ہرڈل سے جو ہے وہ اوورکم کرنا ہے ان کو, اور کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں نوکری کے لیے نکل رہا ہوں تو میرے پاس کون کون سے ریسورسز ہونے چاہیے, میری کتنی پریپریشن ہونی چاہیے. فرمائیے. جی ہاں, اس میں بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیز, کیونکہ جب ایک شخص یونیورسٹی گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے مثال کے طور پہ, تو اس کی تمام تر جو فوکس ہوتا ہے وہ اپنی سٹڈیز پہ رہا ہوتا ہے. اب سٹڈیز میں جو کچھ بھی اس نے سیکھا, جو کچھ بھی اس نے اس طرح کے پرچے دیے اور وہ پاس ہو گیا, ڈگری اس کے پاس آ گئی, لیکن پریکٹیکل جب فیلڈ کے اندر وہ آتا ہے تو انفارچونیٹلی اس کی جو تربیت ہے, تربیت یہاں پہ میں جو پروفیشنل تربیت ہے اس کی بات کروں گا, وہ جو گرومنگ ہے اس کے اوپر چونکہ فوکس نہیں رہا ہوتا, تو وہ شخص سی وی بنائی کس طرح جاتی ہے, جس جگہ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے حساب سے اس کو موڈیفائی کس طرح کیا جاتا ہے, کمیونیکیشن سکلز کیا ہے, انٹرویو میں اپیئر کیسے ہونا ہے, اس کے لیے پریپیئر کیسے کرنا ہے, سوال کا جواب کیسے دینا ہے, آپ کا وہ کانفیڈنس, وہ پریپریشن, وہ ہوم ورک چونکہ ایک شخص کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ بہت عرصہ اس کو لگ جاتا ہے پھر کسی جاب میں لینڈ کرنے کے لیے. صحیح کیوں نہیں ہوتا, آپ اسے جانتے ہیں. کاشف کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم کاشف. وعلیکم السلام میم, آپ لوگ کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں. کیا کہنا چاہیں گے کاشف؟ میم میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ آج کل تو ہم سب کو معلوم ہے کیسے حالات چل رہے ہیں, کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہی بیٹھ چکے ہیں. میرا آئیڈیا یہ ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ لوگوں کو نوکری کی تلاش میں نہیں نکلنا چاہیے, بلکہ ان کو اللہ کے توکل پہ نکلنا چاہیے, کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق دینے والا بھی وہی ہے. اور ہم سب کو جو پیدا کیا ہے, آپ یقین جانیں, میرا اپنا ایمان ہے کہ ہم سب کو صرف کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیں ہم لوگ صبح اٹھ جاتے, ناشتہ کرتے, شام کو دوبارہ بیٹھ جاتے, دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں, رات کو دوبارہ بیٹھ جاتے, دوبارہ رات کا کھانا کھا لیتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے پیدا کیا, ہمارا ایمان اس چیز پہ ہونا چاہیے, لیکن نکلنا اللہ کے توکل پہ چاہیے, اور صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے کام کرنا چاہیے. رزق تو اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ ہمیں دے گا, غلط بالکل سوچنا نہیں چاہیے.
जो भी काम करे, मतलब कोई काम छोटा नहीं है। अभी मैं खुद काम करता हूँ, मैं खुद प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, तो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के किसी जगह पे पैसे लगाता हूँ और फिर बैठे बैठे पैसे दोबारा कमा लेता हूँ। तो इस तरह हर काम इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा माइंड को कूल रखकर, और ये लाजमी सोचना चाहिए कि जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम तरीन इंसान थे, बेशक बेशक, काफी मर्तबा आपके घर में कुछ खाने को नहीं था, लेकिन इससे आपकी अजमत को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, और ना ही मायूस हुए। बहुत अच्छा आपने जो है पार्टिसिपेट किया, बहुत पॉजिटिविटी के साथ सजेशंस दिए हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से आज के नौजवान की बात हो रही है। आज का नौजवान जब नौकरी की तलाश में निकलता है तो फिर उसकी प्रिपरेशन क्यों इतनी वीक होती है, क्या क्या उसे प्रिपेयर करना है, फिजिकल अपीयरेंस से लेकर उसकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें कितनी मैटर करती हैं या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। कैसर साहब से कंटिन्यू करेंगे। कैसर साहब, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए एक नौजवान के पास? जी, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन ये साहब ने जो अभी कॉल किया था थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी, मेरा ख्याल है बात उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग की, लेकिन थोड़ी सी उसकी वजाहत ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने हमें सिर्फ खाने के लिए शायद पैदा नहीं किया, ये शायद मुझे देख के वो कह गए होंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा खा गया होऊंगा, लेकिन अल्लाह पाक ने, जैसे मैंने पहला भी कहा कि कुरान में अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और फिर मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊँ। तो ये तमाम क्रिएशन का जो एक सिलसिला है, ये अल्लाह को जानने और पहचानने ही का प्रोसेस है। क्योंकि अगर हम अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का या इस हसूल का जो एक एलिमेंट है उसको टॉप ऑफ द हेड अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो फिर होगा क्या, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो होना है। और जब उसके पास जाएंगे तो सबसे पहला सवाल मन रब्बो का, उसका आंसर हमें हमारी डिग्रीज नहीं दे सकते। तो ये एलिमेंट ऐसा है कि जिसको लेके अगर हम चलेंगे तो फिर मन रब्बो का जवाब देने के हम काबिल शायद हो जाएंगे। जिस चीज़ की तरफ इशारा उन्होंने किया वो तवक्कल है, वेरी इंटरेस्टिंग। तवक्कल तो बहुत ज़रूरी है। देखें, अभी मैंने सुबह नाश्ता किया, मैं आपके शो पे आ गया, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि मैं आज दोपहर या रात का खाना खा सकूंगा या नहीं। तो अल्लाह के तवक्कल पे ही हम तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि हाँ जी खाने में क्या पका है, लेकिन वो अल्लाह का एक सिस्टम है कि वो हर इंसान जिसको उसने पैदा किया है उसने कहा है कि राज़िक मैं हूँ, रिस्क मैं ही दूंगा। अब मैं उसको कनेक्ट करता हूँ अपने जवाब के साथ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि राज़िक को पहचाना जाए। बिलीफ रिस्क देने के हवाले से हमें अल्लाह ही पे करना है, उस बिलीफ को लेके। लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि एक साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी ऊँटनी को अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ आया हूँ। तो नबी ने दरियाफ्त किया कि तुमने उसे बांधा था? उसने कहा नहीं बांधा तो नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तदबीर करो यानी बांधो और फिर अल्लाह के। तो आपने अगर जॉब का हसूल है, राज़िक तो अल्लाह पाक ही रहेंगे ना, लेकिन अपना होमवर्क, अपनी प्रिपरेशन, ये इतना बड़ा दिमाग जो अल्लाह पाक ने दिया है उसको इस्तेमाल करना उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करने के मुतरादिफ है। तो उसका शुक्रिया आप अदा किस तरह करेंगे कि उसको पॉजिटिविटी में लगाएं, उसको इस्तेमाल करें, अपना होमवर्क करें, कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करें, ये सारी चीज़ें। होगा किस तरह पे, अब हम आते हैं, होगा इस तरह जनाब के अब काफ़ी एनवायरनमेंट बेहतर भी है, मेट्रो सिटीज़ के अंदर तो मौके भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और उसके अंदर ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं, और अदरवाइज इंटरनेट के ज़रिए आपके पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स भी अवेलेबल है। आप किसी भी किस्म की सर्च को लिखें, उसको समझने की कोशिश करें, फिर उन स्किल्स को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, सोचें समझें, तो वो स्किल्स आपके अंदर आना भी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी प्रिपरेशन करें सारा कुछ करके, और फिर जब आप नौकरी की तलाश में निकले तो फिर नेचुरली और आपका राज़िक होने वाला जो एलिमेंट है, जो तवक्कल है, वो अल्लाह पाक पे हो, गुमान अल्लाह पाक पे हो, तो फिर अल्लाह पाक उस अकीदे के बदौलत ही आपको देना शुरू कर देता है। आपको लेफ्ट राइट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे आज के नौजवान को एक तो अल्लाह पाक पे भरोसा और बिलीफ के राज़िक वो है, नीचे वाला कोई भी राज़िक नहीं हो सकता। सही है। नंबर 2 खुद पे यकीन, अपनी प्रिपरेशन करने के बाद वो यकीन नेचुरल हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, सेल्फ बिलीफ और वो सारी चीज़ें। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन मिलती है या वो चीज़ है तो उससे अपने आप को डिप्रेशन की तरफ नहीं लेके जाएं। ये तो ज़िंदगी ही, मतलब देखें, अगर हवा के
फ्लो के साथ आप जाएंगे तो आपको तो चैलेंज नहीं मिलेगा। चैलेंज तो तभी है जब आप हवा के फ्लो के मुतरादिफ जाएंगे और बार बार जाएंगे तो आप स्ट्रॉन्ग, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे और आप ज़्यादा शायद आगे जा सकते हैं। सो लिहाजा इस अमर की ज़रूरत है कि हम इस ग्रूमिंग वाले एलिमेंट को सेल्फ हेल्प बेसिस पे भी और जो इंस्टीट्यूशंस या जो ट्रेनिंग के ऐसे इदारे मौजूद हैं उनके साथ भी देखें, और सिर्फ नौकरी ही की तलाश हम न करें, हम अपने आप को क्रिएटिविटी की उस दुनिया के अंदर लेके जाएं, क्योंकि हर बंदे का अगर फिंगरप्रिंट डिफरेंट है तो इसका मतलब हर शख्स की सलाहियत दूसरे से डिफरेंट होती है। अल्लाह पाक ने हर एक को मेरिट्स के साथ पैदा किया, उनको पॉलिश करके हमें ये रियलाइज़ होता है कि सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं, नौकरी की तलाश के साथ साथ वो क्या काम है जो हम घर बैठे या बाहर निकल के, यानी वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो एक एलिमेंट है उसके अंदर। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक साहब थे, उन्होंने क्या किया कि एक साहब से मशवरा किया, 2-3 इंडस्ट्री के लोगों से मिले और उनको कहा कि जनाब आपको हर अखबार मंगवाना पड़ता है और उसमें टेंडर्स देखने पड़ते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए और चीज़ें, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड करूंगा, आप आज के बाद कोई अखबार ना मंगवाएं। अच्छा। मैं तमाम अखबारात से आपकी इदारे के मुताबिक जो इश्तिहारात हैं वो कॉपी करके उसका पैकेट बना के एवरीडे आपको पोस्ट कर दिया करूंगा, इस सर्विस के अगेंस्ट मुझे इतने पर मंथ चाहिए। कंपनी खुश, उसको जरूरत ही ना रही, उसके पास टेलर मेड चीज आने लगी। अब ये उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया और एक आइडिया के जरिए ही स्टार्टेड जनरेटिंग मनी। तो हम भी अपनी जो यंग जनरेशन है उनकी जो क्रिएटिविटी है, यू नेवर नो कि उस क्रिएटिविटी के जरिए वो फ्यूचर में क्या कर ले। बिल्कुल ऐसे तो हमें पहले से कोई ब्लॉक्स नहीं लगाने चाहिए। इंजीनियर और डॉक्टर अच्छे बच्चे, बाकी सब गंदे बच्चे, अब बहुत हो गया। बिल्कुल ऐसे अभी उससे निकलना पड़ेगा। बाकी भी एग्जिस्ट करते हैं, बाकी प्रोफेशंस को भी हमने अहमियत देनी है। साइमा, बड़ी अच्छी बात की अभी कैसर साहब ने कि हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ खुद इन्हिसारी प्रमोट नहीं हो रही। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी, और जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो हमारी यूथ इस मुल्क को सर्व करने की कोशिश कर रही है, प्रैक्टिकल लाइफ में आ रही है, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि ख़ुद इन्हिसारी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। पहले तो उसी बात को मैं करूँगी, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इस चीज़ को अपने जहन में बिठाना होगा कि एकदम से सक्सेस नहीं मिल जाती है। इम्पेशेंट मत हो, बेसब्रे मत हो। एक ज़िंदगी को बनाने में एक ज़िंदगी चाहिए पूरी। बिल्कुल, आपकी पूरी लाइफ निकल जाती है। जो लोग सक्सेस की उस कामयाबी को छू लेते हैं, मंजिल को, वो इतनी आसानी से नहीं छूते हैं। ऐसे ही घर में स्टार्ट फिर मैं घर से ही लूँगी। आप एक बच्चे को कहते हैं आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, वो नेगेटिव जो है रिमार्क उसकी अपनी ज़ात के लिए वो छाप बन जाएगा उसकी अपनी पर्सनालिटी पे। आप बच्चे को हौसला दें, यहीं से स्टार्ट होता है। पता है एकदम से बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं गेन करता। बिल्कुल ऐसे ही एकदम से बच्चा इनिशिएटिव नहीं ले सकता। ये बाय बर्थ आप स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप हर एक्शन जो है आपका उसकी नेचर बनाता है। अब कुछ बच्चों को आप बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं घर में, नहीं बड़ा शार्प है, ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो बच्चा आगे निकल जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शार्प नहीं होते, कम गो होते हैं, और वो उसकी वजह संजीदा मिजाज आप बच्चे कह लीजिए, उनके बारे में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नहीं ये सोशलाइज नहीं कर सकते, ये तो कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये तन्हाई पसंद है। वो उसके जहन में आपने बिठा दिया कि नहीं आप जो पैदा हुए हैं वो सिर्फ तन्हाई के लिए पैदा हुए हैं, तो वो बच्चा वैसे ही करना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब बच्चा बाहर निकला, हमारे इस्लाम ने एक सर्टेन एज रखी है, आप सब एग्री होंगे, 18 साल की उम्र। जब बच्चे की 18 साल की उम्र आ गई है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग में डालिए कि आप अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जाने वाले हैं। सो आप यहीं से स्टार्ट ले लीजिए। आप उसको गोद में बिठाए रखते हैं 25 साल तक, ठीक है मेरा बच्चा छोटा है, बिल्कुल, उसके बाद एकदम 40, 45, 50 तक ही छोटा ही है, ऐसे ही है, छोटा ही रहेगा ना, तो वो तरक्की कब करेगा। तो बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए। बच्चों के लिए ये है कि फिर माँ की ड्यूटी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम अपना बच्चा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, अपनी सक्सेस से ज़्यादा ना अपने बच्चे की सक्सेस पे फख्र होता है। बिल्कुल, तो बच्चों के साथ चलिए, बच्चे को अकेला मत जाने दीजिए। सही एज ऐसी है, आप ज़रूर साथ जाइए, निगरानी कीजिए उसकी। ये ड्यूटी तो अब माँ बाप बने हैं तो ये तो देनी होगी ना, यकीनन ऐसे, ये बोझ नहीं है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत से फ़राइज़ हैं जिनको अंजाम देते हुए ना मुझे कभी थकन का एहसास हुआ है। मैं 24 घंटे भी काम करूं, सर भी फादर हैं, आप भी माँ हैं, बिल्कुल ऐसे, तो हमें कभी थकन का एहसास नहीं होता अपने फ़राइज़ की अदायगी में। हाँ, हम अपनी ज़ात के लिए अगर कुछ वक्त निकालें तो बोझल से होने लगते हैं, ऐसे ही है। और जब हम इतने पैशनेट हैं तो हम थोड़ी सी अगर उस चीज़ को
اپنی ڈائریکشن کو کر لیں سیدھا تو بچہ اپنی منزل کو پا لے گا. بالکل ایسے ہی. صرف انسٹیٹیوشنز پہ MBA کروا لیا ہم نے بچے کو, ہم سمجھے کہ اس کو بزنس آ گیا, ایسا نہیں ہے. گھر سے آپ کانفیڈنس دیجئے, ان کے ہاتھ میں کچھ اماؤنٹ رکھیے, ان کو بولیے کہ آپ انیشیٹو لیجئے, لیکن یہ نہیں کہ آپ نے دے کے چھوڑ دیا. بالکل آپ پیچھے کھڑے رہیے. اس کو نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے بچے کو, اس کو ریسورسز کی ضرورت ہے, آپ وہ مینیج کر کے دیجئے. آہستہ آہستہ وہ چلنا سیکھ جائے گا. اور یہ سوچ ساتھ میں ڈالیے کہ صرف پروفٹ ہی لے کر آنا ہے, لاس بھی ہو سکتا ہے, اور فیلیئرز بھی آتے ہیں. یہ بچے کو فیلیئرز کیا, اچھا کلاس 1 میں بچہ گیا, پلے گروپ میں گیا, نرسری میں گیا, مجھے یہ آج دن تک سمجھ نہیں آئی, میں بھی فارمر ایجوکیشنسٹ ہوں, کہ پلے گروپ اور نرسری میں بچے نے ٹاپ کر لیا. اس کی مجھے کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آئی. وہ تمام بچے جن کو سپون سے آیا بجی کھلا رہی ہیں, جن کو ٹیچر خود کلر کر کے پیپر پہ بتا رہی ہے کہ ہاں ہو گیا آپ کا پیپر 100% ہو گیا, ایسے وہ بچے کیسے ٹاپر بن گئے؟ فیورزم مت کیجیے, فیورزم مت. میرا ہمیشہ فوکس وہ بچے رہے ہیں کلاس میں جو پیچھے ہوتے تھے, میں ان کو زیادہ امپورٹنس دیتی تھی. وہ ریزن یہ تھی کہ میرے اپنی بیٹی جو ہے ماشاءاللہ اب تو بڑی کانفیڈنٹ ہو گئی ہیں, وہ ایک کم گو بچی ہے, تو وہ سہم گئی تھی کلاس میں شارپ بچوں سے, نہیں میں نہیں کر سکتی. اب ماشاءاللہ آج کل ایک ویب سیریز پہ کام کر رہی ہیں, لیکن میری نگرانی میں وہ جہاں جاتی ہیں میں ان کے ساتھ جاتی ہوں, میں اکیلے نہیں چھوڑتی. کام وہ کریں اپنی مرضی سے کریں, لیکن نگرانی میری ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو ہم نے جہاں بچوں کو کانفیڈنس دینا ہے نا, وہاں نگرانی بھی کرنی ہے. یقیناً. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے نے گاڑی نکالی بچہ نکل گیا, بچہ دیر سے گھر آ رہا ہے. پنکچوالٹی کیا ہے؟ آج یورپ کا کلچر صفائی پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. ہم جی یورپ میں گئے, بڑا صفائی والا ماحول ہے, ہم وہاں سے آتے نہیں ہیں. بچے کو آپ نے امریکہ بھیج دیا, وہاں کا ماحول اس نے اڈاپٹ کر لیا, تو اس نے اپنی جنریشنز میں وہی چیزیں لے کے آنی ہیں. ایسے گھر سے پہلے سٹارٹ کیجئے. بلینئر ٹریلینئرز پہ فوراً مت جائیے. چند 100 بھی کما لے تو القا سے وہ حبیب اللہ کہ حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے, صرف اس پہ فوکس کیجئے. تو کبھی بھی ہم کوئی بہت امیر نہیں ہیں, متوسط طبقے کے لوگ ہیں, اور ہم اپنا روزی روٹی اپنی ضروریات کو پورا کر پا رہے ہیں ابھی اس ایج میں بھی. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہماری ضروریات بہت ہم نے پھیلا دیا, خواہشات کو باہر نکل کے بھی پورا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ خواہشات تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کر لیں اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی, تو شاید بہت سارے مسائل پر ہم خود سے ہی قابو پا سکتے ہیں. اچھا خواہشات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بچے کی ہر خواہش مت پورا کیجیے. یہ بھی بہت جہاں بچے کی آپ نے ایسے گولڈن سپون آگے رکھ دیا, بیٹا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ایسے ہی ہمارے پاس, ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں نا. بچہ رکشے میں بٹھائیں وہ اس کو بھی انجوائے کرے گا, بائک پہ بٹھائیں تو بھی انجوائے کرے گا. وہ جرنی انجوائے کرتا ہے, وہ سواری انجوائے نہیں کرتا. بالکل, یہ ہماری سوچ ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. اقرا, جب آج کے ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں, چاہے اس میں لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, جب وہ نوکری کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں, میرا خیال ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے پورٹری کر سکیں گی. ایک جو ہمارے اوپر پریشر ہے, لوگ کیا کہیں گے, یہ نوکری میں نے حاصل کر لی تو کیا ہوگا, میری واہ واہ ہو جائے گی, پیرنٹس کی نظر میں بھی میری ایگزسٹنس ہو جائے گی, پورا خاندان واہ واہ کرے گا, لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر لوگ کیا کہیں گے. جو لوگ کیا کہیں گے اور فیلئر کا خوف ہم پہ طاری ہو گیا ہے, شاید اس کی وجہ سے ہم خود پہ بھروسہ نہیں کر پا رہے. اپنی جتنی بھی ہماری کوالٹیز ہیں, جو کیپیبلٹیز ہیں, ہم شاید ان میں ہی ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا, یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. یہ جو ہمارے اندر ایک سینس اور ہماری سوچ تبدیل ہو گئی ہے, اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ جو جتنی بھی یہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ میں بھی ان سب چیزوں سے گزر چکی ہوں, تو ایسی بات ہے کہ جاب یا پھر بزنس, ہمیشہ جاب ہی کیوں یا ہمیشہ بزنس ہی کیوں, ہم ان چیزوں کو کیوں پروموٹ کریں. سب سے پہلے ضرورت ہے ایک انڈیویجول کو سیلف ایویلویشن کرنے کی. وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ جاب کرے گا یا بزنس کرے گا, وہ ان دونوں چیزوں میں سے کس میں خوش ہے. آپ جس چیز میں خوش ہیں, جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو کوئی سکسیس سے روک ہی نہیں سکتا. آپ خوش ہی نہیں ہیں ایک چیز کو کرنے میں. جیسے سر نے کہا انجینئر, ڈاکٹر اچھا بچہ, باقی سب گندے بچے,
تو مطلب آپ پہلے ہم ہر چیز میں سٹینڈ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں کرنے دے رہے, وہ آپ ہر چیز میں سٹینڈ لے رہے ہو. آپ اپنی کریئر کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے, آپ ہر بات اپنے پیرنٹس سے منوا رہے ہو, اور آپ اپنے کریئر کے لیے اپنے پیرنٹس کو نہیں منا سکتے. ایک تو وہ چیز ہوگی. دیکھیں یہ اس پہ بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے, کیونکہ شاید ہم خود بھی اویئر نہیں ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, کیا انٹرسٹ گولز ہیں. ہاں, کیونکہ ہم اپنی سیلف ایویلویشن نہیں کریں. دیکھیں یونیورسٹی میں آپ کو سر نے سیلف گرومنگ کی بات کی, تو اب یونیورسٹیز میں گرومنگ کے پراپر کورسز پڑھائے جا رہے ہیں کہ ان کو ایک تو وہ گھر میں کیسے رہنا ہے, ان کو اپنی پروفیشنل لائف میں کیسے رہنا ہے, کیسے اٹھنا, کیسے بیٹھنا ہے, کس کے سامنے کیسے کھانا ہے, A to Z سب چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. اب یہ چیز ہو رہی ہے, میری اپنی یونیورسٹی میں ہو رہی ہے, تو میں یہ چیز نہیں کہہ سکتی کہ ایسا ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ جاب کرنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں. آپ کسی کا پریشر برداشت کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس سکلز ہیں, وہی بات ہے کہ ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہے, آپ سکلفل ہیں, لیکن آپ پہلے یہ تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کو اوپر سے جب پریشر آئے گا آپ کے باس کا, آپ کیسا پرفارم کریں گے. آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے پریشر میں, آپ کی وہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں وہ والی کہ آپ پریشر میں, آپ چاہتے ہیں, آپ کریٹیوٹی کے مالک ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں بالکل, مجھے کوئی تنگ نہ کرے, میں بالکل آرام سے کھیلوں گا, جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر پاؤں. اقرا کنٹینیو کریں گے ہم اسی کو. ہمیں ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, سولوشنز اور سجیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے کہا تھا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اقرا سے ہی بات کریں گے. جی اقرا آپ اپنی بات کو ہی مکمل کیجیے. بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پہلے ہم بات کر رہے تھے خود انحصاری کی کہ ہم بزنس کی طرف کیوں نہیں جا رہے اور یہ سب چیزیں ہیں. جب تو دیکھیے پہلے جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ وی آر ناٹ ہیپی ان جاب, ہم پریشر نہیں برداشت کر سکتے, تو اب آپ مارکیٹ میں اتر آئے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ مارکیٹ میں آئیں تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ جب ایک بندہ بزنس کرتا ہے نا, ایک جاب والا بندہ ہے, اس نے 9 گھنٹے کام کرنا ہے, اس کے بعد وہ ریلیکس ہے. ٹھیک ہے, ایک بزنس مین جو ہے, ایک بزنس کرنے والا انسان جو ہے یا لڑکی جو ہے یا کوئی بھی بندہ ہے, تو وہ اس کے 24/7 اس کو ایفرٹ کرنی ہے, اس کو 360 ڈگری پہ کھیلنا ہے, اس کو ہر چیز پہ جا کے ایک چیز کو نوٹ کرنا ہے, ایک چیز پہ جا کے. اور یہ بندہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ پیشنیٹ ہے. ٹھیک ہے, میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں پیسہ ہماری ضرورت ہے, ہمیں یہ سب چیزیں کرنی ہے, لیکن پیسے کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے جب وہ ایک چیز, دیکھیے بزنس ایک بچے کی طرح ہوتا ہے, جیسے آپ ہیں, جیسے میم ہیں, وہ چاہتی ہیں انہوں نے اپنا بچہ ان کا ہے, اس کو گرو کر رہی ہیں, اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہیں. میرے نزدیک ایک بزنس بھی آپ کا بچہ ہوتا ہے, آپ اس کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اچھا اب میں نے یہ اسٹیپ کیا, میں اس اسٹیپ پہ جاؤں گا. اور وہ اسٹیپس کیوں آگے آپ چلتے ہیں, کیونکہ آپ 360 اینگل میں اس کو لے کے چلتے ہیں, آپ 24/7 اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب آپ نے یہ سب چیزیں بھی, آپ نے کہا جی یو کین ڈو اٹ, آپ یہ سب چیزیں بھی کر لیں گے. اب اپنے اندر سے خوف ختم کرنا ہے. اب خوف کیسے ختم کرنا ہے کہ آپ کو لاس بھی ہوگا. اب آپ مارکیٹ میں آئے ہیں تو آپ کا لاس بھی ہوگا, آپ کو پروفٹ بھی ہوگا. اب یہ لاس والا جو ڈر ہے نا, یہ ہمارے اندر ڈر خوف بچپن سے بٹھایا گیا ہے. اس کو ہاتھ مت لگانا, گر جائے گا, ٹوٹ جائے گا, نقصان ہو جائے گا. مطلب ایک چیز بچپن سے ہمارے اندر آ گئی ہے کہ نقصان ہوگا تو غلط چیز ہے. حالانکہ جب آپ نقصان کرتے ہیں کسی بھی چیز میں تو آپ سیکھتے ہیں. اور آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ کروڑوں لاکھوں روپیہ لگا کے آئیں. دیکھیں پائلٹ ٹیسٹنگ اسی لیے کہی جاتی ہے. جب آپ MBA کرتے ہیں, یا میم نے جس طرح کہا آپ MBA کر کے آپ کہتے ہیں بزنس نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, آپ اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب MBA کیا, ہر سیمسٹر میں 5 سبجیکٹس تھے. 5 سبجیکٹس میں آپ کو 5 فائنل پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں. مطلب یو آر ڈوئنگ 5 فائنل پروجیکٹس, آپ 4 سال لگا رہے ہو, آلموسٹ آپ 40 پروجیکٹس کر رہے ہو. اور آپ یا تو وہ میم ہما کے لیے کر رہے ہو, میم سائمہ کے لیے کر رہے ہو, کسی کے لیے کر رہے ہو. وائی ڈونٹ یو ڈو یور اون بزنس؟ آپ اس وقت اسٹارٹ لو. میں نے خود اپنی پاکٹ منی سے اسٹارٹ لیا, میں نے 2000 روپے سے بزنس اسٹارٹ کیا تھا, وڈ یو بلیو. تو وہ جب میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا, بہت بڑا کانفلکٹ ہے کہ بہت بڑا کیپٹل ہوگا, اتنی انویسٹمنٹ ہوگی تو ہی ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں. آپ ہی سے کنٹینیو کرتے ہیں. مسز منیر ہمارے ساتھ جی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گی. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم مسز منیر, فرمائیے گا. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ شکر مہربانی, تھینک یو. آج کا موضوع آپ کا بہت زیادہ مجھے پسند آیا, اس لیے میں نے کہا چلیں زیادہ ٹائم نہیں لیتی اور آپ سے بات کرتی ہوں. جی جی فرمائیے گا.
सभी गेस्ट बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह से। और उन साइमा साहिबा की जो बातें हैं ना बच्चों के हवाले से पहले जो बात हो चुकी है बहुत आला बोली है, और तरबियत के लिहाज से, और जो माँ की गोद की बात की है बिल्कुल सही बात की है ना। सही। और माशाल्लाह से सब बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। मैं तो हर हफ्ते देखती हूँ, इसलिए कि आपका जो गेस्ट बैठा हुआ है ना, इससे पूछो मुझे पहचाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके पार्टिसिपेशन का, प्रोग्राम को अप्रिशिएट करने का, और डिस्कशन के सिलसिले को ही हम आगे बढ़ाते हैं। इकरा कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए, मैं बात कर रही थी कि हम लॉस से डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ बिठा दी गई है, और हम बाकी जब प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होते हैं, देखिए वो एक पायलट टेस्टिंग होती है। आप किसी भी फील्ड में आपका प्लान है, आप अगर बेशक आप इंजीनियर, अब तो इंजीनियर्स भी अपने बिजनेसेस चला रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं आप दूसरों के लिए काम करें। आप अपने प्रोजेक्ट को क्यों नहीं आप लेके चलते? आपके माइंड में कोई आइडिया है, आप उसको लेके चलें। आप वो जो 40 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो 40 प्रोजेक्ट्स अगर आप अपने बिजनेस के ऊपर करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आप प्रॉपर्ली मार्केट में उतरेंगे तो आपको लॉस होगा। ठीक है, एक तो आप पीछे से हो भी जाए तो इस डर को इतना ज्यादा हावी क्यों कर लेते हैं? मैं वही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि मैं एक बता रही हूँ कि अगर लॉस हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस स्टेज पे, लेकिन जब आप सब प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर आप चीज़ें लेके जब चल रहे हैं तो लॉस आपको इतने चांसेस नहीं होते। देखिए, जब आपने उसके ऊपर काम किया होता है तो ऑब्वियसली हम जब जंगें लड़ने जाते थे या जब अभी कुछ भी करने जाते हैं, हमें नहीं पता होता हम जीतेंगे हारेंगे, लेकिन एक जज्बा होता है। हम वो जज्बा कहीं पता नहीं कहाँ हम रख के मैं कथा कलाम की माफी चाहूँगी, ये इस वजह से हुआ कि बच्चा आपका है, अच्छा आपका बेटा डॉक्टर है, माशाल्लाह, आए बेटा बैठे, अच्छा आपका बेटा क्या करता है, बस ये काम की तलाश में। ओ अच्छा, मतलब आपके चेहरे के रवैये ने उस बच्चे का 70% कॉन्फिडेंस नीचे कर दिया। ऐसे ही है, बच्चा उसमें कोई फर्क नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं अब पूरी दुनिया कैसे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बिल्कुल पूरी दुनिया एक ही फील्ड में कैसे चले, हर इंसान की किस्मत मयारात हमने रख ली है ना, साख्ता मयार इकट्ठे कर लिए ना। अगर किसी का बच्चा कैप्टन है तो वो ही इज्जत के काबिल है। अगर कोई बच्चा MBA करके बैठा है, अच्छा अभी तक कोई जॉब अभी नौकरी ढूंढ रहे हो, अरे ये तो कमाता नहीं है। फिर आपने नफरत घर से शुरू की, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि बच्ची को परखना शुरू किया तो बच्ची ने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने वहां उसके घर में परख के आए ना, तो उसने फिर जब आप ब्याह के लाए तो उसने आपको परखना शुरू कर दिया। तो आपने इतने स्टैंडर्ड्स पहले इतने क्यों रेस बना लिए और बनावट क्यों की? बनावट शुरू की है ना तो वो डमी इतनी देर ठहरने वाली नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तो उसने जब टूटी है, आपका भरम टूटा, बच्ची आई, बच्ची ने आपको एक्सेप्ट और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली घर टूट गया, यहाँ तक नौबत आ जाती है। देखिए, फिर ये बात आ जाती है कि जब हम लोग इन सब चीज़ों से गुजरते हैं तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशल टैबू के ऊपर मैंने भी बात करनी थी, मैम ने की जिस तरह से हम सोशल टैबूज के ऊपर चलते हैं। अब एक बंदे को जब उसने इतनी वर्किंग की हुई है, देखिए आपने इतने अरसे से आप एक काम कर रही हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट, अब आप वो उस तरह आपको पैनिक नहीं होता, वो सब चीज़ें नहीं होती आपको, बिकॉज अब आपको लगता है आपको कमांड हो गया, यहाँ बैठ के यू कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह जब वो बंदा 40 प्रोजेक्ट्स करके निकलता है बाहर तो उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको सोशल टैबूज से लड़ने की खुद जरूरत है, कोई भी नहीं आएगा। आपके पेरेंट्स भी कई दफ़ा आपके साथ खड़े नहीं होते, बहुत लकी लोग हैं, आई एम लकी वन कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स खड़े हुए, छोटी छोटी चीज़ ऐसी मार्केट में। और अगर आप देखिए, जब आप अपने लिए बिजनेस चूज़ करते हैं ना तो फिर सोशल टैबूज तो आप वहाँ से निकल ही आते हैं, बिकॉज जब आपने बिजनेस करना है तो आपको अपनी कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है। कॉस्ट मिनिमाइज़ करने के लिए आपको ऐसी जगह पे ऐसी गलियों में जाना पड़ता है कि आपकी सोच है, डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं। तो सोशल टैब आप इस चीज़ में रहेंगे कि मैं तो किसी ब्रिगेडियर का बच्चा हूँ भाई, मैं तो नहीं जाने वाला उस मोहल्ले में या उस गली में किसी वर्कर से बात करने के लिए, तो यू कैन नॉट डू दिस। आपको सबसे पहले सोशल टैबूज ख़त्म करने हैं। सही। जिस दिन आपको समझ आ गई, मैंने अपने अंदर सबसे पहली चीज़ सोशल टैबूज ख़त्म किए थे, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे एक चीज़ समझाई थी पहले लेक्चर में कि सोशल टैबूज में आप रहोगे यू कैन नॉट कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैंने सोशल टैबूज ख़त्म किए। मुझे बहुत सारे मेरे पीयर से सुनने को मिला, यार पढ़ने का वक्त है, यार एंजॉय करने का वक्त है, तुम क्या बिजनेस कर रही हो या ये कर रही हो, सुनने को मिला। अब देखें, जब आपको खुद पता है ना, आपके माइंड में जो आइडिया आपको पता है वो क्या चीज़ है, दूसरों को नहीं पता। डू नॉट बिलीव ऑन दोज जो आपको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। आपको पता है वो क्या आइडिया, आपके माइंड में वो चीज़ बनी हुई है, आपको नजर आ रही है, किसी को नहीं आ रही। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी आपने सजेशन दी है कि अगर हम वो सारी चीज़ें जो कि इधर उधर से हमें सुनने को मिल रही हैं उनको थोड़ा सा हम इग्नोर करें और सिर्फ उस पर फोकस करें जो हम करना चाह रहे हैं, तो यकीनन हम कर पाते हैं। यू कैन अचीव योर गोल। देखें, आपको किसी को नहीं पता, आपने वो कहते हैं ना एम्पैथी, आप जिस जूते में आपका पाँव है आपको पता है क्या चीज़ है, आपको पता है आपकी डेस्टिनी क्या है, दूसरे
کو نہیں پتا وہ بات کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, آپ اب کر کے دکھائیں, آپ خود کوئی ایگزامپل سیٹ کریں تاکہ جو ابھی بات کر رہے ہیں وہ کسی دوسرے کو پھر ایسے بات بالکل, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. کیسے سب کرنا کیا ہے, نوجوانوں کو کیا گائیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں وائنڈ اپ کی جانب بھی بڑھنا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں تھوڑی سی سجیشنز آپ سے بھی لے لیں کہ ہم نے کس طرح سے خود انحصاری کو پروموٹ کرنا ہے. یہ جو دوری ہمیں نظر آتی ہے, جو کانفلکٹس ہمیں نظر آتے ہیں, ان کو ہم نے ختم کرنا ہے, اس کے لیے کیا سٹیپس اٹھانے ہوں گے؟ دیکھیے جی, اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ پہ بھروسہ سب سے پہلے, اور دوسرے نمبر پہ اپنی قابلیت پہ بھروسہ. یہ دونوں ایسی شیلڈز ہیں کہ جن کے ساتھ لے کے آپ کسی بھی قسم کے میدان کے اندر اگر اتر جائیں گے تو آپ ایکسل کر سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایک نیچرل سی بات ہے کہ جیسے انہوں نے بھی ابھی فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی جو نیگیٹو فیڈ بیکس آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, آپ اس سے گھبرانا شروع کر دیں گے اور اس سے آپ ڈسٹرب ہونا شروع کر دیں گے. اور جیسے آپ نے بجا فرمایا تھا تھوڑی دیر پہلے, میرا خیال ہے ہماری تمام زندگی جو ہے یہ کیا بولے گا اور یہ لوگ کیا کہیں گے کی نظر ہو جاتی ہے. تو ہمیں اگر اللہ پہ اعتماد ہے اور اگر اپنی قابلیت پہ اعتماد ہے تو پھر لوگوں کی پرواہ کا کوئی سینس نہیں بنتا. اور اگر لوگوں کی ہم پرواہ کریں گے تو وہ مختلف کہانیاں اور مثالیں موجود ہیں ویسے بھی کہ لوگ تو پھر کسی حال میں انسان کسی سے بھی خوش نہیں ہوتا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر آپ کی اور آپ کے اللہ کے بیچ کی لائن سیدھی ہے تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے. اپنے خود پہ بھروسہ رکھیں, اعتماد کریں. ہاں, آپ کا ہوم ورک, آپ کی پریپریشن, اس میں کمی نہ رہے. اس کے بعد جو رزلٹ ہے وہ اللہ پاک آپ کو ضرور پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ بات میں اپنے ذاتی مشاہدے یا ایکسپیرینس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس چیز کو اپنا لیتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں پوری طرح سے جگہ دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے جو کرنے والے کام ہیں وہ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی اور آپ کے انوائرمنٹ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر رہتے ہوئے آپ خود بخود اس راستے کے اوپر جو ہے تو وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسٹ وے آؤٹ یہی ہے کہ آپ اللہ پہ مکمل طور پہ آپ کا اعتقاد, آپ کا یقین, آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے 100%. ہاں, اس میں شک کی گنجائش نہ چھوڑیں, نہیں تو پھر وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی شک اگر آپ کو نہیں ہے, اور دوسرا پھر آپ اپنے اندر جھانکیے, اپنا سیلف انالیسس جیسے بات بھی ہوئی اس کو کیجیے, اور پھر آپ احاطہ کیجیے اس چیز کا کہ آپ کو کون سے ٹولز چاہیے, کیا پریپریشن چاہیے. وہ تمام چیزیں دیکھیں. اب وہ ایک بڑی پرانی ایک وہ ہم نے سنی تھی کہ سولجر without a gun in a war is just like a student without a pen in a class. تو آپ کے ٹولز آپ کے پاس ہونے چاہیے, آپ کی سمجھ بوجھ اور وہ ساری پریپریشنز ہونے چاہیے. اس کے بعد اور نتیجہ دوبارہ سے اللہ پہ چھوڑ دیں. دیکھیں یہ ایک سینڈوچ فلسفی, اس کو ہم اگر مطلب میں ایسے مزاحیہ سینس میں نام لے رہا ہوں اس کا, کہ اوپر کا جو بریڈ ہے اور نیچے کا بریڈ ہے اور بیچ میں بیٹر ہے. اوپر اللہ پہ بھروسہ ہے, نیچے جو بریڈ ہے وہ آپ کی پریپریشن ہے, اور اینڈ میں جو ریزلٹ ہے وہ بھی اللہ پہ آپ نے چھوڑ دیا. تو جب آپ کے اوپر بھی اللہ آ جائیں گے, نیچے بھی اللہ آ جائیں گے, تو کیسے کامیابی نہیں ملے. یقیناً بہت اچھی سجیشن آپ نے دی ہے. سائمہ صاحبہ, آپ سے بھی میری گزارش کہ سجیسٹ کر لیجئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. قرآن مجید میں بالکل کلیئر بتا دیا گیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا عَزَمْتُ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. آپ ارادہ کر لو, مصمم ارادہ کر لو اور اس پہ ڈٹ جاؤ اور توکل کرو اللہ پہ. تو ہم اپنے ارادوں کو مضبوط نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کو خود کے ساتھ نہ جوڑیں گے. آپ نے دیکھا کہ جتنی دوسرے ممالک ہیں یا ہمسایہ ملک ہے ہمارا, وہاں سوسائڈ کی ریشو جوانوں میں کیوں زیادہ ہے؟ وہاں پہ توکل نہیں ان کا دین سکھاتا. ان کا مذہب جو ہے, معذرت میں نے دین کہہ دیا, دین صرف اسلام ہے. مذہب جو ہے ان کا وہ توکل نہیں سکھاتا ہے, فیتھ نہیں سکھاتا ہے. آپ اللہ کے ساتھ اپنا آپ جوڑ لو, اور ہمیشہ یہ دعا مانگے. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں, یا اللہ مجھے بندوں سے بے نیاز کر دے. آپ بندوں سے بے نیاز ہو جائیں اور اللہ سے جڑ جائیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بی ایم ڈبلیو میں جاتا ہے یا کوئی کسی بھی جہاز میں جا رہا ہے, آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوگی, وہ فیسینیٹ نہیں کرتی ہیں چیزیں. آپ کو صرف اللہ کا قرب جو ہے اس میں رشتہ استوار, اس میں بہت خوبصورت سجیشن. اسی کے ساتھ اپنا پیغام بھی دے دیجئے ہمارے ناظرین کو. پیغام یہ ہے کہ ہم دین اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسی میں اگر رہے گا تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت نچلے طبقے سے لے کر, ماں باپ سے لے کر گورنمنٹ لیول تک, معاشرتی لیول تک سبھی کو ہے. بالکل ایک لہر چلائیے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے اپنا رنگ نیا نہیں لانا ہے
اور اسی رنگ میں اوریجنلٹی میں رہنا ہے، وہ رنگ کبھی بھی پھیکا پڑنے والا نہیں ہے. دین اسلام کا رنگ جو ہمارے اوپر ہے اور ہماری اپنی پاکستانی ثقافت جو ہے اس کو زندہ رکھیے. جو لوگ اپنی ثقافت کو کھو دیتے ہیں تو درخت بغیر جڑ کے کیسے پھلدار؟ بڑی خوبصورت بات، خوبصورت پیغام. کیسر صاحب مختصر سا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے. مختصر سا پیغام یہ ہے کہ جی اپنی چیزوں پہ، اپنی ثقافت پہ شرم کرنا چھوڑ دیں، اس پہ فخر کرنا شروع کر دیں. بالکل سب سے پہلی چیز یہ، جب آپ یہ کریں گے، ہاں اگر کوئی دوسری ثقافت ہے، کوئی دوسری تہذیب ہے، اس سے انسپریشن لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے امپریس نہ ہو. بالکل بہت خوبصورت پیغام. اینی ون لائن میسیج اقرا؟ ایسا ہے کہ پلیٹ فارمز کو ڈھونڈیں نہیں، خود ان کو جو ہے بنائیں، اور آپ کے لیے خود ہی راستے کھلتے چلے جاتے ہیں جب آپ اپنے دل کی سنتے ہیں. جو ہماری معاشرے میں، ہماری ثقافت میں بنائی ہوئی لمیٹیشنز ہیں، اس کو آپ جیل سمجھنے کی بجائے اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں. لمیٹیشنز ہیز بیوٹی. آپ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں نے لوگوں کو سکسیزفل ہوتے دیکھا ہے، میں نے وہ راستہ بھی اختیار کیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی منزل پہ لے کے جائے جہاں میں نے سوچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو منزلیں پرووائڈ کرے گا، سب کو منزلیں ملیں گی اگر ہم اپنے محنت کریں گے اور فوکس کریں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت پیغام. آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.